کنڈکٹ کرواؤں گی 2625 پوسٹ کوڈ ہے، اور 3 مئی سے یہ آج 3:15 سے 5:15 تک انشاءاللہ یہ کلاس کا وقت ہوگا. اگلے 6 دن تک میرا اور آپ کا ساتھ اگر اللہ نے چاہا تو رہے گا. 9 یونٹ آپ کی بک کے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ میکسیمم جتنا روز کا روز ہم کر سکیں اتنا کریں گے. آج انشاءاللہ 1 یونٹ کا ارادہ ہے. کل سے جس طرح گریجولی جو یونٹ چھوٹے ہوں گے وہ ہم پھر 1 اور یا 1.5 کر کے کر لیں گے، یا جس طرح آپ کا اور میرا آپس میں ہم مشورے سے ہی آگے چلیں گے، تاکہ نہ زیادہ بوجھ پڑے اور نہ زیادہ ہم پیچھے رہ جائے، اور ہمارا یہ 6 دنوں میں ہم نے انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا تو مکمل. اب تک پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور آپ کے کانسیپٹ بھی جو ہیں وہ کلیئر رہے ہیں انشاءاللہ. باقی اٹینڈنس کا میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، ویسے تو آپ لوگ کافی عرصہ ہو گیا ہمارا، آپ لوگوں نے بھی میجورٹی ہوگی جنہوں نے پہلے ورک شاپس لی ہیں. جنہوں نے نہیں لی ان کو بھی میں بتا دوں کہ جو اٹینڈنس ہے وہ آٹومیٹک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ سائن ان کر کے ایل ایم ایس پورٹل پہ تو سیشن جوائن کرتے ہیں، آپ کی اٹینڈنس آٹومیٹکلی مارک ہو جاتی ہیں. اب آپ لوگوں کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ میکسیمم ٹائم تک آپ کو اس سیشن میں رہنا پڑنا ہوتا ہے، انشور کرنے کے لیے آپ کی پریزنٹ. کیونکہ وہ یہ مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا، آپ میں سے شاید کسی کو آئیڈیا ہو کہ یہ سسٹم کیلکولیٹ کرتا ہے آپ نے کتنا ٹائم یہاں اسپینڈ کیا ہے، اور اس حساب سے پھر آپ کی پریزنٹ اور ایبسنٹ یا جو بھی ہے وہ مارکنگ ہوتی ہے. میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹے، کہ میں بھی کہیں نہیں لگا رہی، مجھے اپنی بھی نہیں پتا. ہمارا بھی یہی سسٹم ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم جوائن کرتے ہیں سیشن تو وہ سسٹم پیچھے سے کر لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک کسی کا کوئی سوال یا کنفیوژن یا کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ پھر میں یونٹ کلاس کی طرف آؤں. یہی 1-2 باتیں تھیں جو کہ درمیان میں ضرور کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی ہے ایسی باتوں کی. وعلیکم السلام سب کو. اچھا ایسا ہے کہ جب میں یونٹ اسٹارٹ کروں گی تو یہ چیٹ باکس سے ذرا میرا دھیان ہٹ جائے گا، تو آپ پلیز صرف وہ کوشش کیجیے گا صرف وہ لوگ میسج کریں جن کا کوئی ریلیونٹ کوشچن ہے، اور ساتھ کوئی انڈیکیٹر ضرور کر دیں ٹائپ، جیسے کوئی اسٹار کا سائن یا اسٹیرک، پھر مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا ریلیونٹ کوشچن ہے. باقی وعلیکم السلام سب کو. اب 1 بائی 1 نام لے کے مخاطب کرنا مشکل ہے، تو میری طرف سے وعلیکم السلام. اب ہم یونٹ کی طرف آتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے بیٹے تو وہ آپ بھی کلیئر کر لیں، تو اس کے بعد 2 گھنٹے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے، اسٹارٹ لیں گے یونٹ کا. کسی کا کوئی سوال نہیں، سب کا اوکے؟ اسٹارٹ کریں؟ اوکے کر دیں بیٹے. 625 اور جو مضمون ہے وہ اسلام کا اقتصادی نظام، یا آپ اس کو اکنامیکل سسٹم، اسلامک اکنامیکل سسٹم انگلش میں آپ اگر آسانی کے طور پہ کہنا چاہو، جو کہ کیونکہ زیادہ طور پہ ہم اکنامکس کا ورڈ یوز کرتے ہیں، لیکن اردو میں اس کے لیے اقتصادیات کا ورڈ لفظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہماری جو کورس کے 9 یونٹ ہے، اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پہلا علم اقتصادیات کا تعارف، یعنی کہ ہم انٹروڈکٹری جو بھی اس کا پارٹ ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہمارا ارادہ ہے پڑھنے میں. اس میں ہم اس ورڈ کا اقتصادیات کا لفظ کیا ہے، اس کے متبادل کیا ہیں، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی، یہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے اسٹارٹ لے کے تو پھر اس طرح جس طرح آگے آگے چلتے جائیں گے. اکنامکس کی کتنی برانچیز ہیں، اس کو کس طرح اس کی ڈویژن ہوئی ہے، کون کون سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس میں کام کیا اس علم کے لیے، مسلم بھی، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہمارے ویسٹرن اسکالرز ہیں جنہوں نے اس سے ریلیٹڈ جو بھی ان کی آراء تھیں اس کو ہم پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ میں سے اگر کسی نے پہلے اکنامکس کبھی پڑھی ہے بی اے لیول پہ یا ایف اے لیول پہ، کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جس نے پہلے اکنامکس
پڑھی ہو. ہم بیسک سے شروع کریں گے. پڑھی ہے یہ ویسے پوچھ رہی ہوں, کسی نے پڑھی ہے پہلے اکنامکس؟ ٹھیک ہے, عائشہ نے پڑھی ہے. کیونکہ آپ کا بھی میرا یہ آپ ماسٹرس میں لیول پہ ہو تو بی اے یا پھر یعنی کہ گریجویشن لیول پہ. ٹھیک ہے, عائشہ نے پڑھی ہے. تو عائشہ تو شاید کچھ نہ کچھ ان کا بیک گراؤنڈ ہوگی, لیکن باقیوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے جہاں معاشیات کا ہم اس کے اس ورڈ کے دیکھیں, اقتصادیات اور معاشیات یہ ایک ہی لفظ ہیں متبادل. کبھی معاشیات کا لفظ یوز کیا جاتا ہے, علم معاشیات آپ نے سنا ہوگا زیادہ, یا علم الاقتصادیات زیادہ کچھ لوگوں نے سنا ہوگا, اور میجورٹی ہم اکنامکس کے نام سے اس مضمون کو پڑھتے ہیں. زیادہ ہم اکنامکس بولتے ہیں, لیکن اردو میں علم الاقتصادیات. تو اب اس لفظ کا کیا معنی ہے, معنی ہم دونوں دیکھیں گے. ایک لغوی, دیکھیں ہم ہر اب اس لیول پہ آ کر ہر ورڈ جو ہم پڑھیں گے, جو بھی ٹرمینالوجیز یوز ہوں گی, ہم اس کو دو پہلوؤں سے دیکھتے ہیں. ایک ہم اس کو لغوی اعتبار سے دیکھتے ہیں, اور ایک ہم اس کو اصطلاحی اعتبار سے دیکھتے ہیں. لغوی سے مراد کی ڈکشنری, لغت سب نے سنا ہوگا, ڈکشنریز ہوتی ہیں جس طرح آکسفورڈ ڈکشنری, پاکٹ ڈکشنری, بہت ساری لغات, اردو کی لغات. اب لغوی معنی سے مراد ہوتی ہے کہ اس لفظ کا اگر آپ کوئی ڈکشنری اٹھا کے تو معنی دیکھتے ہیں, تو وہاں آپ کو اس کا معنی کیا ملے گا. اور اصطلاحی سے مراد کہ اس کو اوور آل اس کو ڈیفائن کرنا ہے لفظ کو, تو وہ کس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے. اب لغوی معنی جب دیکھتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ آش سے نکلا ہے. عین الف آ اور شین ساکن, آش یعنی کہ معاشیت. علم الاقتصادیہ سے اب یہ کہاں پہ آ گیا, معاشیات. اب ہم معاشیات کے لفظ کو دیکھنے لگے ہیں کہ جو معاشیات ہے وہ معاش سے نکلا ہے, اور اس کے معنی ہے زندگی گزارنا. یعنی کہ اگر ہم علم معاشیات کہتے ہیں, معاشیات ہوا زندگی گزارنا, اور جب ہم علم معاشیات پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم زندگی گزارنے کا علم جو ہے وہ پڑھیں گے. بات فالو کرے ہو آپ, کہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو جو جو چیزیں ہیں, جس طرح سے آپ لوگوں نے کہاں کہاں سے لینی ہے, مدد لینی ہے, یا کس طرح سروائیو کرنا ہے, تو یہ جو بھی آپ کو زندگی گزارنا ہے, ٹھیک ہے, بسر کرنا, اس کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں, رہنے کی جگہ ہوتی ہے, یا اس طرح کی جو سب چیزیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر لغوی معنی میں دیکھا جائے تو معاشیات سے مراد ہے زندگی بسر گزارنا. اور اب ہم جو علم وہ پڑھیں گے وہ علم ہوگا جو زندگی گزارنے کے لیے. جی بیٹے, معاشرت ایک الگ لفظ ہے, وہ ایک پورا ہم پڑھیں معاشیت, معاشیت آئین سے. معاش ہے کمانا, ٹھیک ہے, اور معاشرت ہے تو گزر بسر. یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ اپنے اپنے اندر الگ الگ معنی رکھتے ہیں. اور معاشیت ہوگی اکنامکس, ٹھیک ہے. تین الگ لفظ ہیں. ابھی آپ صرف اپنے ذہن میں رکھیں معاشیت, جو آپ نے اینڈ میں لکھا, ٹھیک ہے, امجد نے. معاشیت کو دیکھیں گے, اور اس سے معاشیات اس سے نکلا. معاشرت بالکل الگ ہے, وہ سوسائٹی. ہاں, اس کو معاشرت کو دیکھیں گے وہ سوشل پوائنٹ آف ویو سے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اور جہاں پہ معاشیت ہے وہ اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے. اور جو معاش ہے وہ کمانا ہے, ارننگ ہے, ٹھیک ہے. جس بچے کا یہ سوال تھا امجد, اگر آپ کو کلیئر ہوا کہ جو معاشرت ہے وہ سوشیولوجی جس کو بولتے ہیں, جو معاشیت ہے, معاشرت ہوگی سوشیولوجی, معاشیت ہو گئی اکنامکس, اور معاش ہو گیا کمانا, ارن کرنا. ٹھیک ہے, یہاں تک سب کو کلیئر ہوئی. یہ تین ورڈ انہوں نے بولے. ہم معاشیت پڑھنے لگے ہیں جو اکنامکس کے لفظ کے جس کو ٹرانسلیٹ کرو انگلش میں تو اس کا ورڈ اکنامکس بنتا ہے, ٹھیک ہے. چلو الحمدللہ. لیکن جس کا سوال تھا اس کو کلیئر ہوا. میری نظر سے نہیں ان کا گزرا. چلے پھر میں آگے چلتی ہوں. وہ شاید وہ آف لائن بیٹا ہو گیا, مجھے نہیں معلوم. چلیں اگر وہ آتے ہیں تو پھر دیکھیں. اچھا, اب آگے اگر ہم چلیں تو کہتے ہیں کہ معاشیت سے مراد زندگی بسر کرنے کے ذرائع ہیں. ان کے وہ سورسز جو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے, وہ کون کون سے سورسز ہوں گے, ہم آگے چل کے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوں گے. بیٹے میرے پاس جو ہے وہ پی ڈی ایف میں ہے, اس کا 5 نمبر پیج ہے. اب مینول میں میں نہیں وہ بتا سکتی آپ کو, یہ پہلا یونٹ ہے, شروع کا پیج ہے.
اچھا آگے انہوں نے خود بتا دیا کہ اقتصادیات اردو میں اور اکنامکس انگلش میں کہتے ہیں، معاشیات کے مترادف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور اقتصاد کا لفظ عربی میں میانہ روی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی بالکل، اس کو معاشیت کہیں گے، اور علم معاشیات ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے یہاں معاشرت کا لفظ نہیں یوز کرنا، وہ سوشیولوجی کو کہتے ہیں، ہم یہاں پہ اکنامکس پڑھنے لگے ہیں۔ وہ اگر کسی کی ہوگی تو وہ شاید 2629 کی 2529 کی شام کو جو کلاس ہے معاشرت، وہاں پہ ان شاء اللہ تعالی پڑھائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلے آگے چلیں، تو اب اصطلاحی معنوں کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو لغوی میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ ریٹ کریں، ڈکشنری سے ہٹ کر دیکھیں کہ جو عام اس کا کیا امپلیمنٹیشن کے بعد یہ کیا کہاں امپلیمنٹ ہوگا، یا اس کی امپلیمنٹیشن ہے کیا، تو وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ روزی کمانے اور مالی امور کے لیے جو ہے یہ معاشیت کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اب معاشیت کا ورڈ کیا کہہ رہے ہیں کہ روزی کمانے کے لیے، اور مالی امور کا مطلب پیسوں کا لین دین، یا جو بھی پیسوں سے ریلیٹڈ کام ہوں گے، پیسے دے کے آپ نے چاہے چیز خریدنی ہے، اور یا پھر آپ نے کسی کام کے یا اپنی خدمات کے عوض اگر پیسے لینے ہیں تو اس کو کہتے ہیں معاشیت۔ مالی امور سے مراد یہ ہوگی، ٹھیک ہے، کہ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ یا تو مالی امور، چاہے وہ آپ کے پیسے خرچ کر کے تو کچھ چیز لے کر آنی ہے، آپ نے خریدنی ہے، اور یا پھر آپ نے اپنی خدمات پیش کر کے تو کسی سے پیسے لینے ہیں، تو مالی امور یہ سب چیزیں پیسے سے کا لین دین جہاں پہ بھی ہوگا اس کو مالی امور کہیں گے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اصطلاحی معنوں میں کہتے ہیں مالی امور روزی کمانے کو معاشیت کا نام دیا جاتا ہے۔ آگے اگر اس کی ایک تفصیلی کہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہر اس شیف پہ یہ بحث کرے گا کہ جہاں پہ کثرت مال و زر ہوگی، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ رزق حلال کمانے اور کسی شے کا مالک ہونے یا خرچ کرنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ سب کی سب علم اقتصادیات میں ہیں گی۔ اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور وضاحت سے پڑھیں تو رزق حلال کمانے یعنی کہ آپ کو، جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ آپ اپنی خدمات، اپنی سروسز، اپنی کچھ بھی کر کے، تو جو آپ اس کے بدلے میں آپ کو دیا جاتا ہے وہ اس چیز میں اس کو ہم کہیں گے کسب حلال کمانا، ٹھیک ہے۔ رزق حلال اس کو کہیں گے ہم اسلامی اس میں یہ معاشرے میں اصطلاح کسب حلال کی استعمال ہوتی ہے، اور ویسے کہیں گے تو رزق کمانے کو، اور کسی شے کا مالک ہو جانا یعنی کہ کچھ چیز دیکھیں پیسے دے کے آپ چاہے کوئی ایک چینی خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، کچھ بھی لیں گے مالک بن جائیں گے پیسے دے کے، تو آپ اس کا اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ بھی علم اقتصاد کے میں کنسیڈر کیا جائے گا، اور خرچ کرنا حج کرنا وہی بات آ گئی کہ پیسے دے کے تو کوئی چیز لینی، یا کسی کی سروسز لینی، یا کسی شہر کا مالک بن جانا، یہ سب چیزیں جو ہیں علم معاشیت میں کہلاتی ہیں۔ یہاں تک اگر کسی آگے تھوڑا سا اور انہوں نے کہا کہ اسی طرح پیداوار اور مال کو بڑھانے کے لیے مسائل، یہ ابھی ہم اس ہر ایک لفظ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، مال و زر، رزق حلال کمانا، کسی شے کی ملکیت، آگے جا کے اسی چیپٹر کے میں بھی اور تھوڑا سا آگے جا کے ہر ایک شے کو ہم کلی طور پہ پڑھیں گے۔ ابھی ہم صرف یہ بات مختصراً اس لیے کریں کہ ہم صرف ڈیفینیشن کی حد تک ہیں، آگے جا کے ہر ایک چیز جو ہے وہ پوری تفصیل اس کی آپ کی یونٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی آگے جا کے، کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح اہمیت رکھتی ہیں ایک انسان کی زندگی میں اور ایک پورے اکنامیکل سسٹم میں اس سوسائٹی کے۔ تو یہاں تک ہم نے لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھ لیے، سب کا کلیئر ہے تو اوکے کر دیں، جن کا کوئی سوال ہے تو بیٹے وہ سوال کریں تاکہ ہم پھر آگے چلیں۔ جو میری نظر سے گزرا آواز جن کو نہیں آ رہی بیٹے آپ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں سگنل اسٹرانگ ہو، کیونکہ اگر آواز میری طرف سے ایشو ہوگا تو وہ سب کا ہی وہ شروع ہو جائے گا۔ تو آپ بیٹے کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پہ تھوڑے سے سگنلس کی اسٹرینتھ اسٹرانگ ہو، اور جن کا لیٹ کوئی بات نہیں بیٹے ہوتا ہے، اب بس آپ کوشش کریں کہ یہاں سے آپ ڈسکنیکٹ نہ ہو۔ محمد عرفان ٹھیک ہے، اوکے، جن کا اوکے ہے وہ اوکے کر دیں تاکہ پھر وقت ضائع کیے بغیر ہم آگے چلیں۔ ارشاد بیگم نے اوکے کر دیا، شکریہ ارشاد۔ آگے دیکھتے ہیں کہاں تک۔
چلو الحمدللہ ٹھیک ہے. کسی کا کوئی سوال نہیں. اب آگے علم معاشرت، یہ ہم نے ورڈز دیکھے تھے معنوں میں. معاشیت کا ورڈ ہم کس طرح یوز کرتے ہیں. اب اب اگر ہم آگے چلیں تو اب ہم نے علم معاشیات پڑھنا ہے. اب ہم نے اس کو ایک علم کے طور پہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ بیٹے. اچھا اب علم معاشیات اگر ہم دیکھیں تو زمانہ قدیم سے کہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے وہ توجہ کا مرکز رہا ہے. دیکھیں ہم نے ایک سوسائٹی میں رہنا ہے. اکیلا انسان کسی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا. آپ کو اپنی بنیادی ضروریات، عیش و عشرت تو بہت دیر بعد کی بات ہے، ہمیں اپنی بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے تعاون اور کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح اگر فرض کریں ہمیں کھانے پینے کے لیے اشیاء چاہیے، روٹی چاول دال آٹا، ہم اس کو اگا نہیں سکتے. اگر میں کرنا چاہوں تو دیکھیں پہلے مجھے وہ فصلیں اگانی پڑیں گی تو پھر مجھے اجناس ملے گی. دوسری طرف میں آؤں تو مجھے گھر بنانے کے لیے سیمنٹ ریت اور مٹی چاہیے. اب اگر میں وہاں تو یہ ہر چیزیں ایک انسان ہر چیز کو مینج نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں ایک معاشرے میں رہنے، ایک فرد کو دوسرے لوگوں کے تعاون کی اور مدد کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. اب اگر ہم اس اکنامکس کی بات کریں تو اسلامی مفکرین نے اس اکنامکس کی اپنے نظریات کی بنیاد پر ڈیفینیشن پیش کی اور مغربی مفکرین اس کو اپنی. ایسا ہے کہ جہاں تک مغربی مفکرین کی بات ہے انہوں نے وہ مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اکنامکس کو ڈیفائن کیا، جبکہ بطور مسلم ہمارا اس بات پہ ایمان بھی ہے اور ہم اس یقین ہے کہ ہمارا چاہے علم، ہم چاہے اکنامکس کی بات کریں، ہم سوشیولوجی کی کریں، ہم کسی بھی سبجیکٹ ایسا لیں جو کہ معاشرے سے متعلق ہے، تو وہاں پہ ہم چاہے ہمارا وہ ایجوکیشنل سسٹم ہے، ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، ہمیں اسلام بیسک پرنسپل پرووائڈ کرتا ہے. ہم اس کے اکارڈنگ ہر چیز کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں اور اس ہر علم کے اصول ہم قرآن اور سنت یا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہی بناتے ہیں. اور دیکھیں ایک اچھی بات بلکہ ایک بہت ہی نوٹیبل بات کیا ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں وہ تمام اصول ہر علم کے واضح کر دیے. آج کی تاریخ دیکھیں بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہم پڑھتے ہیں جو 15-20 سال پہلے جن کا نام و نشان بھی نہیں تھا. کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہٹ کر ہیں. جس طرح اگر فرض کریں ہیومن ریسورس مینجمنٹ، اگر آپ نے سنا ہو یہ ٹرمینالوجی، یہ ایز اے سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے ارلی 2000 میں. تو اس میں یہ تقریباً یہ ایز اے سبجیکٹ پاکستان میں یا انٹرنیشنلی بھی اس سے پہلے یہ نہیں تھا انٹروڈیوس ہوا. اور آج آپ دیکھیں کہ اس علم کی اور علم جو ہے وہ آج جو ہے وہ ویسٹ میں والے، کیونکہ یہ وہاں سے زیادہ یہ علم نکلا. میں صرف اسی کی ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہاں پہ بھی بات کوئی بھی علم ہو، اسلامی تعلیمات ہمیں ہر علم کے اصول بہت کلیئرلی بتاتی ہیں. تو اسی طرح یہاں پہ کہ اگر ہم اکنامکس کی بات کریں گے، علم معاشیات کی بات کریں گے، تو یہاں پہ بھی اسلام نے ہمیں جو ہمارے مسلم مفکرین ہیں انہوں نے اس کے اکارڈنگ کیا تعریفات بیان کی، اور مغربی مفکرین نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. اب ہم ان کی ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ اسلامی مفکرین نے کیا ان کی تعریف بیان کی. اب علامہ ابن خلدون ہے، شاید آپ نے مقدمہ ابن خلدون پڑھا ہو یا تاریخ ابن خلدون کا نام کسی نے سنا ہو. تو وہاں پہ یہ جو ابن خلدون نے معاشیات، اور کہتے ہیں کہ ان کو ایک تو معاشرت
اور معاشیات اور یہ بہت بڑے یہ مسلم مفکر گزرے ہیں. آپ ان کو ایز اے فلاسفر بھی ان کی خدمات بہت زیادہ وہ لی جاتی ہیں. یہ تعریف اب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں معاش کو رزق کو ڈھونڈنے اور اسے تلاش کرنے کی جدوجہد ہے. پہلے تو اگر آپ تھوڑا سا 10-15 منٹ پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کہ ڈکشنری میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی بسر کرنے کا نام ہے. اب یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، بات صرف ایک آدھے لفظ کے اضافے کی ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت زیادہ انہوں نے وسیع کر دیا. اور وسیع کر کے انہوں نے ساتھ ایک آپ کو اسپیسیفکیشن بھی دے دی کہ تلاش کرنے کی جدوجہد ہے. یہ زندگی صرف گزارنا نہیں، یہ جدوجہد کرنی ہے آپ نے رزق کو ڈھونڈنے کی اور اسے تلاش کرنے کی. اور حکم بھی یہی ہے اللہ پاک کا، یہی ہے. 2-3 آیات کا اگر ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی انسان کو ترغیب دی ہے کہ رزق تلاش کرنے کی. اور تو علامہ ابن خلدون نے اس کو کہا کہ رزق کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی جدوجہد کا نام ہے. آگے ابو الحسن الماوردی ہیں، انہوں نے کہا کہ مال کی 2 اقسام ہے. اچھا یہاں پہ وہ کہتے ہیں ایک ظاہری ہے اور ایک خفیہ. ظاہری وہ ہیں جن کو چھپانا ناممکن ہے، مثلا میرا کھیت اگایا ہوا ہے یا میں نے کوئی مل لگائی ہے یا میری فیکٹری ہے. اب ایسی چیزوں کو چھپانا مشکل ہے، تو یہ ہوگی آپ کی ظاہری اموال. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے روپیہ، جیولری، گولڈ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ میں چھپا سکتی ہوں، وہ انہوں نے کہا کہ خفیہ اموال ہے. تو ابو الحسن الماوردی نے مال کی 2 اقسام بیان کی. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے. مال خفیہ کون سے ہوں گے؟ کہ جو آپ کی پاس ایسی قیمتی اشیاء جو کہ آپ چھپا کے رکھ سکتے ہیں، جو ہر وقت کسی کو نظر نہیں آ سکتی. لیکن جو کھیت ہوں گے جب وہ اگیں گے تو وہ پوری دنیا دیکھے گی، میں اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے یا اس کو کسی چیز میں قید نہیں کر سکتی. اسی طرح کسی کا باغ ہوگا تو وہ کھلے عام ہوگا، سب کو نظر آئے گا، تو ان کو وہ ظاہری اموال ہوگی. تو ابو الحسن الماوردی نے یہ بھی بہت بڑے مسلم مفکر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 2 اموال کی اقسام ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ اب میں جو بات انہوں نے کی کہ مال کی 2 اقسام ہے تو اس سے کیا لینا دینا، ہم تو معاشرے، تو انہوں نے اس تھوڑا سا اور وضاحت کر دی کہ اس کی بحث اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو بدن کو قائم رکھنے والا بنایا ہے. یعنی کہ انہی کے ذریعے آپ اپنی ضروریات، اور ضروریات کون سی ہے کہ انسان کی اپنی ہے نا، کہ میں نے اگر صحت مند رہنے کے لیے، میں نے توانا رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ان اشیاء کی مجھے پیسے کی چیزوں کی ضرورت ہوگی. میں تو پرانے وقتوں میں جب روپیہ نہیں تھا تو بارٹر سسٹم تھا، تبادلے کا نظام، کہ اگر میرے ہاتھ میں ہنر ہے کہ میں نے کھیت اگایا ہے چاول کا اور آپ کے پاس ہے چینی کا کہ کوئی ایسا بنا رہے ہو کارخانہ، تو ہم ایک دوسرے سے چیز کے بدلے چیز کا تبادلہ کرتے تھے. لیکن وہاں پہ وہ سسٹم کچھ عرصے بعد ہی اسی لیے فلوپ ہو گیا کہ اب میں نے اگر سونا آپ کے پاس سونا ہے اور میرے پاس آٹا ہے تو میں آٹا دے کر سونا نہیں ایکسچینج کر سکتی. یا میں آپ کو اگر میں آپ کو اس کے بدلے میں اتنا زیادہ آٹا دوں گی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ خود حساب لگائیں. اگر آپ مجھے 1 لاکھ کا 1 تولہ سونا دیتے ہیں، اس کے بدلے میں 1 لاکھ کا میں آپ کو آٹا دیتی ہوں، تو آپ کے لیے تو وہ 5-6 دن کے مہینوں کے بعد یا 5-6 ہفتوں کے بعد وہ آٹا آپ کے لیے بیکار ہے، یا آپ اس کی ضرورت ہے تو وہ بے حد زیادہ ہوگا. تو اس لیے بارٹر سسٹم وہاں پہ فلوپ ہوا. اور پھر اس طرح گریجولی اس بات کا کی اہمیت یہ کہ کوئی ایسی چیز ہو جو اپنے اندر اتنی ویلیو رکھے کہ جو ایکسچینج کرنا آسان ہو. تو یہی باتیں وہ کہتے ہیں کہ اموال کی جہاں بات کی جائے، مال کی بحث اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ مال ہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کی کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ اوکے کریں، ہم آگے چلتے ہیں. یہ 2-3 لائن میں وہ بات دہرا رہے ہیں کہ کھائے پیے بغیر ٹھیک ہے. آگے وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے کمانے کی فضیلت معاملے. دنیا میں بغیر کھائے پیے رہنا ناممکن ہے، تو یہاں رہ کر کمانا بھی لازمی ہے. لہذا کمانے کے
کی تعریف ہے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے یہ بھی مسلم مفکر ہیں۔ اب جب ہم اس ایک مضمون کو پڑھتے ہیں تو کم سے کم ہمیں اس مضمون کے بانی یا وہ لوگ جنہوں نے اس کے اوپر خصوصاً کام کیا ان کے نام ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب اس طرح آپ یہاں سے بھی اپنے ذہن نشی کرتے جائیں کہ جب ہم یہاں پہ اکنامکس کی بات کر رہے ہیں تو جب مسلم مفکرین کا کیا ذکر ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ابن خلدون کا ذکر کیا، الغزالی ہیں، ابو الحسن ماوردی، یہ وہ مسلم مفکرین ہیں کہ جنہوں نے اس علم کی ابتدائی جو ہیں ٹرمینالوجیز ان کے بارے میں معلومات فراہم کی اسلامی نقطہ نظر سے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، وہ اس علم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افراد معاشرہ کے درمیان اشیاء کا تبادلہ، ایک دوسرے سے معاشی تعاون اور ذرائع معیشت و آمدن کے حکمت سے بحث کرنا ہی علم معاشیت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں تک ہم نے معاشیت کو مسلم مفکرین کی رائے میں پڑھا۔ ہم نے 3 مفکرین کا ذکر کیا، 4 کا سوری۔ سب سے پہلے ہم نے علامہ ابن خلدون کا کہا، انہوں نے کہا کہ جد و جہد کا نام ہے رزق کمانے کے لیے۔ دوسرا پھر ہم نے ابو الحسن ماوردی کا پڑھا، جنہوں نے مال کو ظاہری اور باطنی میں تقسیم کر کے اس کے بعد اس کی اہمیت بتائی۔ تیسرا ہم نے پڑھا غزالی کا، اور چوتھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اب ہم مسلم مفکرین سے ہٹ کر اب ہم مغرب کی طرف آتے ہیں کہ ویسٹ میں اس سبجیکٹ کو یا اس علم کو کس طرح کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تینوں 3 طرح کے جو ہے مکتبہ فکر اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے ویسٹ میں آئے، جو سب سے پہلے تھے جن کا جو ان کو کلاسیکل ماہرین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے نظریات کے اندر تھوڑی سی موڈیفکیشن کر کے، تھوڑی ایڈوانسمنٹ کر کے، تو جو دوسرا گروہ آیا اسے نو کلاسیکل کہتے تھے، اور جو تیسرا آیا وہ جدید ماہر معاشیات ہے جو اب تک چل رہے ہیں۔ ان کا الگ الگ ہم آگے جا کے انشاءاللہ ضرور تفصیلاً پڑھیں گے۔ ابھی آپ صرف 3 گروپس ان کے یاد رکھیں۔ سب سے پہلا جو گروپ ہے وہ کلاسیکل ہے، وہ پرانے ہیں، آدم سمتھ جن کا بانی ہے۔ دوسرا ہم پڑھیں گے تو نو کلاسیکل ہیں۔ تیسرا جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ جدید ماہر معاشیات ہیں، ان کی تعریف کو پڑھیں گے۔ اب تینوں طبقہ مکتبہ فکر کی تعریف کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے کلاسیکل ہیں وہ کہتے ہیں معاشیات دولت کے علم کا نام ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں جہاں بات پیسے کی ہوگی وہ علم دولت کا ہے۔ پیسہ کمانا، پیسہ خرچ کرنا، پیسہ جوڑنا، پیسہ رکھنا، جہاں جو پیسے کا، ہاں جی بالکل بیٹے، ابھی آگے جا کے ایک یونٹ ہے جس کے اندر یہ تینوں کلاسیکل، نو کلاسیکل اور جو ہم جدید کی وضاحت انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ ابھی یہاں پہ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کلاسیکل جو مکتبہ فکر کے ہیں، جن کو آدم سمتھ جن کا بانی تصور کیا جاتا ہے، ان کے نزدیک دولت معاشیت جو ہے وہ ایک دولت کا نام ہے۔ جہاں جہاں پیسے کی بات ہوگی وہاں وہاں تو اس کو علم وہ اکنامکس میں کنسیڈر ہوگا۔ اب آگے ریکارڈو اس کا ہے، تھامس اور جان ایس مل، یہ 3 نام انہوں نے ماہرین کے پیش کیے جو اس اسپیسیفک مکتبہ فکر کی سوچ کو کے حامل تھے۔ اب آگے چلیں، نو کلاسیکل جہاں پہ آتے ہیں تو ان کے نزدیک کی معاشیت کو مادی فلاح و بہبود ہے، یعنی کہ پیسے سے کیا کیا کام آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہاں پہ صرف تھا کہ پیسے کی جو بات ہوگی، لیکن انہوں نے تھوڑا سا یہ اور اس کو واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پیسے مادی سے مراد ہے کچھ چیز، پیسہ نہیں کہنا چاہیے، کچھ چیز ہے مادہ، کہ جہاں جہاں آپ کو کوئی مٹیریلسٹک جو گین ہو رہا ہے، کچھ چیز آپ کے ہاتھ لگ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ایک ہے روحانی بات ہوتی، ایک ہوتی ہے مادی۔ مادی سے مراد کہ آپ کو کوئی گین ہو، کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں، آپ کی کسٹڈی میں آئے، اس کو کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مادی جو فلاح و بہبود ہے، کہ کوئی چیز آپ کو کہ آپ کسی چیز کا حصول کریں، اس کو کہیں گے، وہ اکنامکس کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ جبکہ تیسری جب پروفیسر رابنز ہے، جس کی ابھی تک کہہ لیں کہ جدید معاشیات کے ہی ماہرین ہیں جو اس کے بعد آئے،
وہ کہتے ہیں کہ معاشی مسئلہ خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت سے پیدا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہم کر رہے تھے معاشیات کو ان کی سوچ میں ڈیفائن، اب یہ کہتے ہیں جی کہ اکنامکس کیا ہے کہ جب آپ کو معاشی طور پہ بہت زیادہ آپ کی خواہشات بڑھ جائیں، ٹھیک ہے، آپ کو یعنی کہ وہ اجناس بھی چاہیے، آپ کو اچھا وہ فرنیچر بھی چاہیے، آپ کو جویلری بھی چاہیے، آپ کو ہر چیز چاہیے، آپ کی خواہشیں لامحدود ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس سورسز کم ہیں۔ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ علم معاشیات ان چیزوں کو کور کرتا ہے۔ معاشیات کا دائرہ کار یہ دو چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں ان باتوں کو۔ پہلے والے کہہ رہے تھے کہ صرف مادی دولت کا علم ہے، دوسروں نے کہا کہ مادی جہاں پہ آپ کو فلاح و بہبود کا علم ہے، جبکہ تیسرے نے کہا کہ جہاں آپ کی خواہشات کی کثرت زیادہ ہو جائے اور ذرائع کی قلت ہو جائے تو معاشیات کا علم ان چیزوں کو کور کرتا ہے۔ یہاں تک سب کا کلیئر ہے تو اوکے کریں، جن کا سوال ہے تو وہ سوال کریں۔ جن کا اوکے ہے وہ اوکے کر لیں۔ الحمدللہ بیٹا، جس کا سوال ہوگا تو وہ بغیر ہچکچائے یا شرمائے آپ سوال کریں، کیونکہ یہ موقع پھر بار بار نہیں آنا، اور یہ سبجیکٹ کو اتنا ایزی مت لینا بیٹے۔ یہاں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوئے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی آپ کو، اور یہاں تو بلکہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو آپ بلا جھجک بیٹے میسج کر سکتے ہو، اور اگر آپ کو یہاں نہیں تو اب یہ بیٹے نے بڑا اچھا کام کیا، اس نے مجھے سائٹ پہ میسج کر دیا تھا، تو آپ لوگ بھی بیٹے وہاں پہ اول تو سوال پوچھنے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، جو متعلقہ سوال ہے وہیں پہ مجھے روک کے کر سکتے ہیں، لیکن جن کو نہیں سمجھ آتی ہے، ایکسٹرا ایلیبوریشن کی ضرورت ہے، تو بیٹے آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب آگے جس طرح ابھی آپ نے ایک بچے نے پوچھا تھا، تو اب ہم ایک ایک کر کے تینوں مکتبہ فکر کو تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ پہلے ہیں کلاسیکل۔ کلاسیکل جو تھاٹ کے تھے ماننے والے، سب سے پہلے تو آدم اسمتھ کو اس کا بانی کہتے ہیں، جو زیادہ کانسیپٹ ہیں یہ اسی نے کیے، اس طبقے کو کرنے والا کہہ لو دریافت کرنے والا ہی وہی انسان تھا، بنانے والا۔ اس کے نزدیک ہر چیز جو دولت جس کو کور کرتی ہے نا، جہاں جہاں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا دولت کا نام کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ معاشیت ہے، معاشیات کا علم ہے، سوری یعنی کہ اکنامکس ہے۔ اب کیا ہے، آپ نے کہاں سے کمایا، یا اچھے طریقے سے برے طریقے سے، یہ چیزیں کنسیڈر نہیں کرتا، بس آپ کے کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ ہم جب بات کرتے تھے ہیں ایز اے مسلم، ہم روحانی اور مادی دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، لیکن ویسٹرن جو ان کا ہے نقطہ نظر وہ بالکل الگ ہے۔ وہاں پہ آپ کی روحانی یا آپ کی اس طرح تسکین کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ صرف بات ہوتی ہے مٹیریل کی، آپ کو مٹیریلسٹک گین کیا ہوا ہے، آپ کو مادی طور پہ کیا فائدہ ہوا ہے۔ اسی بنیاد پر جو پہلا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ دولت کا علم ہے۔ اب دولت چاہے دیکھیں آپ اچھے طریقے سے کمائیں، آپ برے طریقے سے کمائیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، دولت کمانے میں آپ آزاد ہیں۔ اب اس کے بعد کما لی، آپ نے خرچ کا کرنی ہے، آپ نے اچھے طریقے پہ خرچ کرنی ہے، آپ نے برے پہ خرچ کرنی ہے، آپ اس میں آزاد ہیں۔ آپ نے رکھنی ہے، آپ نے نہیں خرچ کرنی ہے، آپ اس میں بھی آزاد ہیں۔ اب اگر ہم ان تینوں باتوں کو اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کنسیڈر کریں تو ہمیں ریسٹرکشن ہے، آگے چل کے ہم اسلامی معاشی یہ کا نظام پورا پڑھیں گے اکنامیکل سسٹم، لیکن ابھی اگر میں صرف ایک چھوٹا سا آپ کو مثال دوں، ہم باؤنڈیڈ ہیں، حلال اور حرام کی کمائی کا ہمیں کلیئرلی ہمارے پاس اصول ہیں کہ ہم نے صرف جائز طریقے سے کمانا الاؤ ہے۔ جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم نے وہیں بیجا اسراف سے بھی ہمیں منع ہے، اور کنجوسی کا بھی، یعنی کہ اسلام ایک درمیانی میانہ روی اعتدال کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس کے تیسرا جب ہم نے جب پہ جوڑنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بھی ہماری ممانعت ہے، ہم نے وہاں پہ غریبوں کا حصہ بھی نکالنا ہے، ہم پہ زکوٰۃ بھی جن کے صاحب استطاعت پر واجب ہے، ہمیں صدقہ خیرات
اور ان چیزوں کے اوپر کی بھی ترغیب دی گئی ہے. تو اسلام کا جو جہاں پہ بات آتی ہے تو وہ بالکل اپوزٹ ہے. اب یہاں پہ صرف واپس چل آ جائیں تھوڑا سا اس چیز سے ہٹ کے. ہم پڑھ رہے تھے کہ کلاسیکل جہاں پہ ماہرین کی بات ہے تو وہاں پہ ایڈم سمتھ کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے، جس کے نزدیک معاشیات جو ہے وہ دولت کا علم ہے. کو وضاحت کی ان کے مطابق دولت کو حاصل کرنے اور حج کرنے کا اصول ہے کہ کیسے بس دولت جہاں حاصل ہوئی ہے اور جو حج کیا وہ کہتے ہیں اکنامکس میں صرف اور صرف یہ چیز کنسیڈر ہوتی ہے. اگرچہ معاشی مسائل اس وقت بھی موجود تھے لیکن انہوں نے اس چیز پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. چار حصوں میں اس نے اپنی کتاب میں تقسیم کیا دولت کو. پہلا دیکھیں صرف دولت یعنی کہ دولت کو خرچ کس طرح کرنا ہے. پیدائش دولت پروڈکشن کو کہتے ہیں کہ دولت کو پیدا کیسے کرنا ہے. تیسرا تبادلہ دولت یعنی کہ ایکسچینج دولت کو کیسے کرنا ہے. اور آخری ہے نہیں بیٹے کلاسیکل کی لغوی تشریح اور وجہ تسمیہ نہیں. میں ایک منٹ میری بات کمپلیٹ ہونے دو. مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ بلکہ نہیں پہلے میں آپ کو واضح کروں. دیکھیں صرف اور صرف یہ کلاسیکل نیو کلاسیکل اور جو جدید ماہرین ہیں ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف یہ ایک خاص سوچ کے تحت تھے. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا پہلے جو کلاسیکل تھے انہوں نے جب اکنامکس کو پڑھنا شروع کیا یا ان کے نزدیک اکنامکس کا جو بھی علم تھا وہ دولت سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہوں گے ان کو وہ اکنامکس میں کنسیڈر کرتے تھے. وہ کلاسیکل تھے. یہ وہ والا کلاسیکل آپ نہیں. کلاسیکل ہم کس کو کہتے ہیں انٹیکس کو یا پرانے زمانے میں. تو جب 1700 کی بات ہے یعنی کہ اس صدی میں 1709 میں یہ طبقہ سامنے آیا جو سب سے پہلے انہوں نے ہی مغرب میں اکنامکس کو ایز اے سبجیکٹ جب الگ کیا باقی علوم سے تو یہ سب سے پہلا جو تھا ان کو کلاسیکل کہا جاتا ہے. یہ نام بعد میں دیے گئے. یہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ انٹروڈیوس کیا یا ان کی سوچ ہم صرف ان کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں. کلاسیکل جو تھوٹ کے پیروکار تھے ان کے نزدیک اکنامکس کا علم صرف دولت ہے. یہ پہلا مکتب فکر ہے. یہ کوئی وجہ تسمیہ نہیں ہے کلاسیکل کہنے کی. کلاسیکل سے مراد جو اولین اس سبجیکٹ کے جو تھے مفکرین مغربی ان کا طبقہ وہ صرف دولت ان کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ دولت ہی اکنامکس کا جو موضوع ہونا چاہیے جو جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے اکنامکس کے اندر وہ صرف دولت ہے. اور دولت کو وہ چار جس طرح میں نے آپ کو بتایا ابھی آپ صرف کلاسیکل کو ذہن میں رکھیں. کلاسیکل جو مکتبہ فکر کے ماہرین ہیں مفکرین ہیں سوری ان کے مطابق دولت کا علم ہی اکنامکس ہے. علم معاشیات کو جب آپ نفس لیتے ہیں تو وہاں پہ صرف اور صرف جو دولت سے کے گرد گھومنے والی باتیں ہیں وہی اس میں کاؤنٹ ہوں گی. اس مخصوص سوچ کے حامل مفکرین کو کلاسیکل ماہرین کا نام دیا گیا. یہاں تک آپ کو کلیئر ہوا؟ جن کو ہوا وہ اوکے کریں بس. کہ کلاسیکل ماہرین وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اکنامی صرف دولت کا علم ہے. اب چار انہوں نے اپنی خود ہی بک میں بتا دی. پیدائش دولت ہے دولت کیسے پیدا ہو رہی ہے. کنزمپشن ہے کہ آپ اس دولت کو خرچ کہاں کر رہے ہو. تیسرا یہ ہے کہ آپ اس کو پیدا کہاں سے پروڈکشن کہاں سے ہو رہی ہے. اور آخری ایکسچینج ہے کہ اس کو دے کے آپ لے کیا رہے ہیں. تو دولت ہی دولت کی بات ہو رہی ہے. اس نے کہا اس کے بعد ادھر ادھر اب ویری گڈ بالکل اولین بانی جن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو اس علم کو لے کر آنے والے اور وہ ان کو کہیں گے کلاسیکل مکتبہ فکر کے ماہرین. اور وہ ہوں گے جو جن کا اور ان کا کانسیپٹ خاص یہ ہے جس کے اصول کے تحت ان کے چاہے وہ جزوی ابھی ہم پڑھیں گے کہ جزوی معاشیات اور کلی معاشیات مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس اور اس طرح سے ہم زر کو پڑھیں گے جن کے زر کہتے ہیں یہ پیسہ جس کو ہم بولتے ہیں اردو میں. یہ جو بھی چیز کی آگے وضاحت کریں گے کلاسیکل وہ پیسے کے وہ اسی اپنے ایک دماغ میں جیسا ہے نا کیڑا بیٹھ جاتا ہے. ان کے دماغ میں کیڑا یہ ہے کہ صرف دولت کے علم کا نام ہے. ٹھیک ہے اب وہ اگر
آپ کے کسی بھی اکنامیکل میٹر کو کے اوپر بات کریں گے تو وہ ان کی سوچ اسی کے گرد گھومے گی، پیسہ پیسہ پیسہ، یہ سمجھ لیں آپ ان کے نزدیک کہ دولت کا جو نام ہے، اکنامکس جو ہے وہ صرف دولت کے اوپر بات کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسئلے کیا ہیں، اسے کون سے پڑھیں گے، اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ کے نظریہ ان کا یہ ہے کہ دولت کا جو علم ہے وہ اکنامکس ہے. اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں آگے، ٹھیک ہے. یہاں تک الحمدللہ پیچھے تو سب کا ہو گیا، ان بیٹے کا بھی ہو گیا. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب آگے نو کلاسیکل. اب ان کے بعد جو آئے ماہرین مغرب میں، ہم بات ہم مغرب کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مغرب میں جو اس کے بعد آئے انہوں نے اس کو کہا نہیں، صرف یہاں پہ دولت کی بات نہیں ہونی چاہیے، اکنامکس کا دائرہ تھوڑا وسیع ہے. وہ مادی جو آپ کو نفع نقصان ہوتا ہے اس کو بھی آپ اس میں شامل کریں. یعنی کہ دولت کی تو بات ہو گئی کہ پیسہ کہاں سے آیا، پیدا ہوا، لیکن اس پیسے سے آپ کو کیا حاصل ہوا، کیا فائدہ حاصل ہوا. یہاں پہ نقصان کی بات نہیں آتی، نفع کی بات ہو رہی ہے کہ پیسہ کما لیا، پیسہ آپ نے خرچ کیا، خرچ یا ایکسچینج کیا، تو اس کے بدلے میں آپ کو فائدہ کیا ہوا. اس کو بھی اکنامکس کے اندر لے کر آئے. انہوں نے اکنامکس کے دائرے کو تھوڑا سا وسیع کر دیا. دولت تھی، ایسا نہیں تھا کہ اس چیز کو انہوں نے ختم نہیں کیا، اسی ان کے نظریے کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا، اس میں اضافہ کر دیا کہ دولت کا علم ہے، بے شک ہے، لیکن یہاں پہ بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ دولت کو خرچ کر کے آپ کو مادی نفع کیا مل رہا ہے. اب اس کے جو نظریے کے حامل جو ہیں ان میں سب سے زیادہ نام، اچھا یہ دیکھیں مزے کی بات، الفریڈ مارشل جو ہیں وہ اس فکر کو لے کر آئے تھے. وہ سب سے پہلے بانی، اب یہ جو پہلے آدم سمتھ تھے کلاسیکل کے، اب نیو کلاسیکل کے بانی جو ہیں وہ الفریڈ مارشل. اچھا اس کا کہنا تھا کہ یہ جو ایڈم اسمتھ نے ڈیفائن کیا ہے کہ دولت کا علم ہے، یہ ایک شیطانی ایک کام ہے. یعنی کہ ان کے دماغ میں وہ نہیں سوچ رہے، وہی جس طرح آپ کہہ لیں کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ دماغ میں کیڑا یا بس ایک پٹی پیسہ پیسے پیسے کی جو بن جائے، تو وہ خود ان کے ہی آگے آنے والوں نے اس چیز کو ان کو رد کیا کہ ایک شیطانی علم قرار دے دیا انہوں نے ان کی سوچ کو. اور ساتھ یہ واضح کیا کہ معاشرت میں انسان کی ان سرگرمیوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے جن کا تعلق روزمرہ زندگی سے ہے. یعنی کہ صرف یہ نہیں دیکھنا کہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، دولت کس طرح کمائی جا رہی ہے، دولت کے یہ بھی دیکھیں کہ اس کے بدلے میں آپ کو کس طرح دولت کمائی جا رہی ہے، تو آپ ایک انسان کا دوسرے پہ اثر کیا ہوتا ہے، معاشرے میں وہ کس طرح مسائل کو جنم دیتی ہے، یا ہم دولت سے معاشرے کے کون سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو یہ سب باتیں پھر الفریڈ مارشل نے جن کو جب اپنے نظریات پیش کیے، اس مکتبہ فکر کے حامل جو بھی ماہرین مفکرین ہیں ان کو ہم نیو کلاسیکل مکتبہ فکر کے ماہرین کے نام سے جانتے ہیں. یہ دوسری سوچ تھی مغرب کی. اب اس کے بعد تیسرے آئے جو کہ اچھا ان کے ساتھ جو تھے وہ انہوں نے خود بتا دیا، کانٹ تھے، کینن ہے اور فشر. یہ تین اور اس مکتبہ چار ہیں جو اس مکتبہ فکر کے ماہرین کے طور پہ سامنے آئے. اب تیسرا اس سے تھوڑا سا ٹائم آگے گیا تو پروفیسر روبنز ہیں بہت زیادہ، جن کا آگے اگر جنہوں نے اکنامکس کو پڑھا ہے یا بھی ماسٹرز لیول پہ اگر کوئی کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے، شاید آپ کوئی ڈبل ماسٹر یا کس کی طرف جائیں یا آپ کی کوئی ریسرچ ہو، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو نظریات ہیں وہ پروفیسر روبنز کے ہی نظریات کی تائید کی جاتی ہے. اور ان کے نزدیک پھر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ آپ اس کا دائرہ وسیع کر دیں. اور وسیع کس طرح کرنا ہے کہ معاشیات انسان کے اس طرز عمل کے مطالعے کا نام ہے جو لامحدود خواہشات اور محدود ذرائع کی موجودگی میں اختیار کرتا ہے، جبکہ یہ ذرائع متبادل مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. مثلا کہ پرائیورٹی کیا ہے، میری پرائیورٹی ہے، میرے پاس اگر فرض ایک مثال چھوٹی سی دے رہی ہوں، میں کوئی آپ کو اکنامیکل لیول پہ نہیں دے رہی، میں پرسنل لیول پہ اگر دوں، میرے پاس پیسے آتے ہیں تو میں ترجیح دوں گی کتاب خریدنے کو. شاید آپ کے پاس پیسے آئیں تو آپ سوٹ خریدنے کو ترجیح دیں. تیسرا ہے وہ کہیں نہیں، میری ضروریات جو ہیں وہ میرے ایکسٹرا کچھ بھی گھر کی کوئی چیز خریدنا چاہیں، کوئی کروکری لینا چاہے گا، اپنے اپنے شوق ہیں. تو اگر اسی بات کو ہم ایک اکنامیکل لیول پہ دیکھیں، ایک پوری سوسائٹی کے لیول پہ دیکھیں، اپنی کنٹری کے، تو وہاں پہ ان کی انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ان کی ہوں گی پرائیورٹیز، ان کے متبادل کیا ہوں گے، وہ دیکھنے مقاصد کہ یہ ذرائع متبادل مقاصد کے لیے استعمال کہاں کہاں ہو سکتے ہیں. کہ اگر آپ
جس طرح ایک مثال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے ہماری زرعی جو ہے پیداوار وہ زیادہ ہمارے پاس ہوتی ہے، تو ہم اس کو لے کر کیا لیتے ہیں، مشینری امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری جو ہے وہ اکنامیکل لیول پہ طے ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو ریکوائرڈ کیا ہے. یہ سب چیزیں انہوں نے کہا کہ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ دولت ہے، آپ یہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے اس کے بدلے نفع کیا لینا ہے، آپ ہر چیز کو کنسیڈر کریں جو کہ اس لین دین کے سلسلے میں کہ آپ کی خواہشات زیادہ ہیں اور ذرائع اگر محدود ہیں تو آپ اور کون سے متبادل ذرائع ہیں جن کو استعمال میں رکھ کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. یہاں تک کسی کا سوال ہے تو بیٹے کریں، اگر نہیں ہے تو اوکے کریں تاکہ ہم آگے کی طرف چلیں. جن کا نہیں ہے وہ اوکے کر دیں تاکہ تھوڑا سا. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. چلیں آگے چلیں. اب اسی ڈیفینیشن کو انہوں نے کہا اگر تھوڑا سا اور ہم وضاحت کی طرف چلیں تو روبنز نے 4 حقائق پہ بنیاد اپنی تعریف، یعنی کہ جو اس کی ڈیفینیشنز ہیں وہ 4 حقائق پر رکھی گئی ہے. پہلا کیا ہے فیکٹ کہ انسان کی خواہشات لامحدود اور بے شک ہے. ٹھیک ہے، پہلا اگر یہ آپ کو کہا جائے کہ پروفیسر رومنز کی مطابق علم معاشیات کی وضاحت کریں تو وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں. دوسرا کہتے ہیں اگر خواہشات تو لامحدود ہیں لیکن ذرائع اس کے محدود ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا یہ کہ ان خواہشات میں سے بعض بہت کم اور بعض بہت زیادہ اہمیت. اور یہ تو حقیقت یہ دیکھیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو بات ٹھیک ہے، ہماری خواہشات واقعی لامحدود ہیں. ہمیں گھر چاہیے، اس سے بھی بڑا گھر چاہیے، اس سے بھی بڑا چاہیے، ہمیں گاڑی بھی چاہیے، ہمیں پیسہ بھی چاہیے، ہمیں اچھے کپڑے جوتا سب کچھ چاہیے، ہمیں اسٹیٹس بھی چاہیے، پڑھائی بھی چاہیے. لیکن ذرائع کیا ہے ہمارے محدود ہیں. میں اتنا بڑا گھر نہیں لے سکتی، لیکن میں اتنے زیادہ کپڑے نہیں بنا سکتی، میں اتنے زیادہ وہ نئی اسٹیٹس کو مینٹین رکھ سکتی. میرے پاس پیسہ تو وہ ذرائع میرے کیونکہ محدود ہیں، میں اس میری خواہشوں کو پورا نہیں تب وہاں تک کر سکتے. تیسرا دیکھیں وہ کہتے ہیں کچھ خواہشیں بہت کم ہیں اور کچھ بہت زیادہ اہمیت ہے. یعنی کہ اگر مجھے ایک لگن ہے کہ میں نے ڈگری لینی ہے، میں نے پورا پی ایچ ڈی تک جانا ہے تو وہ میری اہمیت اس کو زیادہ رکھتی ہے بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ میری جولری میں زیادہ بناؤں یا پھر میرے پاس کپڑے وغیرہ زیادہ ہوں. تو کچھ اپنی اپنی پرائیورٹیز ہیں نا، کچھ زیادہ اہمیت کی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کم اہمیت کی حامل ہیں. اور چوتھا وہ کہتا ہے کہ تمام ذرائع مثلا روپیہ پیسہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور بات بھی ٹھیک ہے کہ جس طرح ہم ابھی یہی بات کریں ہیں، آپ کی پرائیورٹیز کچھ اور ہوں گی، میری شاید کچھ اور ہوں گی. میں اس حساب سے ان چیزوں پہ شاید خرچنا مجھے نہیں پسند جس پہ آپ کی ترجیح ہو، چاہے جس پہ آپ کی ترجیح ہوگی شاید مجھے وہ اتنا اہم نہ رکھے. تو یہ سب باتیں کاؤنٹ ہوتی ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اب آگے کی طرف چلتے ہیں. اب آگے کہ علم معاشیت کی اقسام کیا ہے. بنیادی طور پر اکنامکس کو 2 بڑے گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اقسام جس کو کہہ سکتے ہیں، ایک نظریاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھیوریٹیکل، یعنی کہ نظریہ جس میں پیش کیا جاتا ہے، اور دوسری اطلاقی. اطلاقی سے مراد ہے اپلائیڈ، یعنی کہ اپلائی کر کے تو کیا اس کے ایک ہے. جیسے دیکھیں میں نے ایک نظریہ قائم کیا اور اس کے بعد وہ صرف اس کو وہ چیزیں جو ہوں گی وہ نظریاتی اس میں شامل آتی ہیں. اور اطلاقی سے مراد ہے کہ وہ کہاں کہاں امپلیمنٹ ہوتی ہیں، اپلائیڈ کہاں ہوتی ہیں، تو اس کو اس طریقے سے جو عمل میں آ جاتی ہیں، جو کہ نظر آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اپلائیڈ چیز. یہاں پہ اکنامکس کو بھی 2 حصوں میں قسم کرتے ہیں، ایک تھیوریٹیکل اکنامکس ہوتی ہے اور دوسری اپلائیڈ. اب ہم اس کو تفصیلاً پڑھتے ہیں. ان کی آگے سے بنیادی طور پہ یہ 2 اقسام ہیں، لیکن یہ دونوں اقسام کی آگے بھی اقسام ہے جس کو پڑھتے ہیں. لیکن اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو 2 ہی ہوتی ہیں، ایک پہلی نظریاتی ہے اور دوسری اطلاقی ہے. عائشہ بیٹے آپ اپنی جگہ کو تھوڑا سا چینج کرو کیونکہ اگر آواز کٹتی ہے تو وہ پھر سب کو ڈسٹورشن ہوگی. اگر بیٹے اکیلے آپ کو ہے تو آپ تھوڑا سا اپنا مائک کو ہیڈ سیٹ آپ کا تو ہیڈ سیٹ چلتا ہے، آپ اپنے ہیڈ سیٹ کو صرف ریفریش کرو، آپ کا مسئلہ بہت بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
عائشہ آپ صرف اپنا یہاں جگہ چینج کر لو، سائن آؤٹ یا لوگ آؤٹ مت ہونا کیونکہ وہ آپ کے اٹینڈنس پہ فرق پڑ سکتا ہے. آپ صرف بیٹے یہ کرو کہ آپ صرف اپنی مائک یہ جو ہیڈ سیٹ ہے اس کو بند کر کے آن دوبارہ کرو، جس کو ریفریش بولتے ہیں. اب وہ کرو، آپ کا بہت بہتر ہو جائے گا. اب پہلی قسم اگر ہم دیکھیں جس کو کہتے ہیں نظریاتی معاشیات، اس کو آگے سے بھی اس کی فردر ڈویژن ہے، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نظریاتی معاشیت ہے کیا. اب کہتے ہیں کہ مال و دولت کے حصول کے لیے محنت و کوشش کے طریقہ کار اور اس کے طرز عمل کا مشاہدہ کر کے جو اصول بنا لیے جاتے ہیں اس کو نظریاتی معاشیت کا نام دیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، ایک ہوتی ہے ہم نظریہ قائم کرتے ہیں، ایک سوچ قائم کرتے ہیں جو کہ اس طرح سے پیسہ لیں گے، اس طرح سے خرچ کریں گے، اس طرح سے پیداوار ہو سکتی ہے، یہ منصوبے بنیں گے. ٹھیک ہے الحمدللہ. جن وہ کیونکہ بیٹے سرفراز مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میری طرف سے ایشو ہوگا نا تو وہ آپ سب کو ہی ہوگا، پھر وہ سب ہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ایک یا دو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں تو پھر ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کا ان کی طرف سے یہ ایشو ہے. کچھ لوگ وہ موبائل کے ڈیٹا پیکج پہ وہ کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر بات ہے وہاں کے چلنے سے ان کو ڈسٹورشن آتی ہے. جو وائی فائی والے تھوڑا بہتر محسوس کرتے ہیں ان کو اتنی آواز میں ڈسٹورشن یا وہ نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک فیکٹ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. وہ جن کو اس طرح کا ایشو ہو تو وہ فوراً کوشش کر لیا کریں. میں پھر کہہ رہی ہوں سائن آؤٹ مت ہوئیے، صرف اپنے ہیڈ سیٹ کو ریفریش کر لیا کریں تو اس سے بھی بہت بہتر ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک بار آپ یہاں سے لوگ آؤٹ ہو جاؤ گے تو دوبارہ ہو سکتا ہے کہ مشکل پیش آئے دوبارہ آنے میں، پھر ٹائم لگ جاتا ہے کبھی. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نظریاتی کو بھی آگے فردر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلی ایجابی ہے، دوسری فلاحی ہے. ریکال کریں اب دوبارہ، یعنی کہ اپنے ذہن میں بٹھائیں. پہلے بنیادی دو ہم نے اقسام میں تقسیم کیا، ایک نظریاتی تھی اور دوسری اطلاقی. اب اطلاقی کو سائڈ پہ کر دیں، ہم صرف پہلی نظریاتی کی بات کریں اور اس کو بھی آگے دو میں ڈیوائڈ کر دیا، جس کو پہلے ایجابی یا اثباتی اور دوسری فلاحی معاشیت ہے. اب ایجابی سے مراد یعنی کہ اثباتی، اس کو اگر ہم تھوڑا سا واضح کریں تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے جو بھی حقائق ہے اس کو وہ ایز اٹ از منوعن بیان کرتی ہے. کہ اس میں بیان حقیقت میں اپنی رائے اور تناظر کے بغیر یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اصل حقائق کیا ہے. مثلا قیمت اور پیداوار کے مسئلے کی غیر جانبداری سے وضاحت کی جاتی ہے کہ اگر یہ قیمت زیادہ جا رہی ہے، لیکن جس طرح اگر اب ہے ہم کہتے ہیں کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ایک عام بندے سے پوچھیں تو وہ کہے گے جی پیچھے سے ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے. گورنمنٹ سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہمارے پاس اتنی سپلائی نہیں ہے. دونوں الگ الگ رہے ہیں اور غیر جانبداری سے اگر ہم اس کو کا مطالعہ کریں تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں اس باتی کا مطلب پازیٹیو سینس میں اگر آپ جو چیز لی جاتی ہے. تو یہاں پہ ایجابی سے مراد یہ ہے کہ حقائق کا ایز اٹ از منوعن غیر جانبداری سے اگر مطالعہ کر کے جو چیز سامنے آتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم اثباتی معاشیات. اور اس کو بھی آگے دو میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، مائکرو اور میکرو اکنامک. جو مائکرو اکنامکس ہے نا اس میں چھوٹے لیول پہ بات کی جاتی ہے، یعنی کہ زمین کی بات کی جاتی ہے، دولت کی بات کی جاتی ہے، پیسے کی بات یعنی کہ کی جائے گی. جو چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجیز ہیں اس کو جزوی معاشیات میں کور کرتے ہیں. اور کلی معاشیات بڑے بڑے منصوبے پروجیکٹ، پوری سپلائی کیا ہوگی، ڈیمانڈ کتنی آ رہی ہے، مانیٹری لیول پہ ہمارا اسٹیٹ بینک کیا کام کر رہا ہے، کس طرح سے وہ ہینڈل کر رہا ہے. جو بڑے بڑے کام ہوگے وہ ہم میکرو اکنامک یعنی کہ کلی معاشیات میں کرتے ہیں. اور جہاں جزوی یعنی کہ مائکرو کی بات ہوگی تو وہاں پہ ایک ایک ورڈ کی بنیادی جو اصطلاحات ہیں ان کی بات کی جاتی ہے. تو اب تھوڑا سا ذہن کو ذرا فریش کریں اور دوبارہ چلیں کہ ہم نے پڑھا پہلے علم معاشیات کے دو اقسام تھی. پہلی اقسام تھی نظریاتی، دوسری تھی اطلاقی. اطلاقی ابھی ہم نے سائڈ پہ کی، ہم صرف نظریاتی کو لیا جو نظریہ تھا جس میں ہم نے بات کی کہ یہاں پہ تمام ہم اپنی سوچ اور رائے کو قائم کریں گے. اس کی آگے سے دو تھی ایجابی اور دوسری تھی فلاحی. اب
ایجابی کی بھی آگے سے انہوں نے کہا ڈویژن کر دی، جس کو پہلے جزوی کا نام دیا، مائکرو چھوٹے چیز کو کہتے ہیں، چھوٹے لیول پہ جو کام ہوتا ہے، اور میکرو بڑے۔ یہاں پہ انہوں نے وہی بات کی کہ لفظ مائکرو کے معنی کسی چیز کے لاکھویں حصے کے ہیں، یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اکنامکس میں آئے گی اس سب کا مطالعہ جزوی معاشیت میں کیا جائے گا، معاشیات میں۔ اور وہ کیا ہوگی؟ اب یہ دیکھیں ہم ون بائی ون پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نظریہ تقسیم دولت۔ اب تقسیم دولت چار بنیادی چیزیں اشیاء کی تیاری میں لگتی ہیں۔ یہ کانسیپٹ آپ سب کا ذرا سب دھیان سے سنیں، یہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے۔ کسی بھی شے کی تیاری میں چار چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ اب ان چاروں کا کنیکشن کیسے بنے گا؟ اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو کام کرنے کے لیے ایک زمین درکار ہے، ٹھیک ہے۔ اب زمین اگر پڑی ہوئی ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ زمین نے آٹومیٹکلی اندر سے کچھ چیز نکالنی ہے، آپ اس کے اوپر محنت درکار ہوگی۔ محنت کیا ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوگی، ظاہر سی بات ہے، خالی زمین اور میں مل کر تو کام نہیں کر سکتے، مجھے اس کے اندر کھاد بھی ڈالنی ہے، مجھے مشینری چلانی ہے، مجھے اس میں بیج ڈالنے ہیں، مجھے اس میں سپرے کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے پیسہ چاہیے ہوگا۔ تو تیسری چیز محنت، سب سے پہلے زمین آئی، زمین کے ساتھ محنت، اور محنت کے بعد سرمایہ، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ زمین ہے، زمین کے ساتھ آیا محنت، اور محنت کے بعد آیا سرمایہ، اور تیسرا کام ہے تنظیم، یعنی کہ آرگنائزیشن، پوری ایک پلاننگ کہ ہم کس کس طریقے سے اس چیز کو لے کر چلیں گے۔ اب آپ یہ چار چیزوں کو دوبارہ دیکھو۔ پہلی بات میں نے کیا کی تھی؟ زمین۔ اب زمین میں اب زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، میں نے آپ کی زمین لی، ٹھیک ہے، دو انسان ہیں، ایک آپ ہیں، آپ کی ہے زمین، اور میرا ہے میں نے سروس پیش کی اپنی، ٹھیک ہے۔ آپ زمین مجھے کسی چیز کے عوض دیں گے، ٹھیک ہے، رینٹ پہ دیں گے، گروی دیں گے، یا جو بھی اس کے بدلے میرا اور آپ کی کمٹمنٹ ہوگی۔ ہو سکتا ہے میری اور آپ کی کمٹمنٹ یہ ہو کہ اس فصل کے اوپر آپ جو اگائیں گے تو وہ آپ میں اس میں سے حصہ لیں گے، یا آپ کہیں گے بھائی مجھے نہیں ہے، آپ چاہے اس کے اوپر گنے اگائیں، چاہے آپ اس کے اوپر چاول اگائیں، مجھے آپ اتنے پیسے دیں گے اتنے عرصے کے لیے۔ وہ میری اور آپ کی آپس میں کمٹمنٹ ہوگی۔ تیسری ہوگی کہ شاید ہم آپس میں کہہ لیں کہ نہیں، اس کے بدلے تمہاری جو فلاں چیز ہے وہ مجھے دے دو۔ تو زمین کے بدلے جو چیز دی جائے گی اس کو کہتے ہیں لگان، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری چیز تھی محنت، جو سروس کسی نے لگائی، اور محنت کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ اجرت۔ یہ دو چیزیں آپ کو کلیئر ہوئی کہ زمین کے جو معاوضہ ہوگا، معاوضہ ہی لفظ شاید استعمال کرنا چاہیے، اس کو کہیں گے لگان، اور جو کسی کی محنت کے بدلے میں اس کو ملے گا وہ ہوگی اجرت، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ عائشہ، یہاں تک سب کو کلیئر ہے کہ زمین کے بدلے جو چیز ملے گی اس کو کہیں گے لگان، اور جو آپ کو محنت کے بدلے ملے گی اس کو بولتے ہیں اجرت، ٹھیک ہے۔ چلو یہاں تک جن کا اوکے ہے وہ اوکے کریں۔ زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، یہ چار چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں سے پہلی دو کو بھی ہم نے ڈیفائن کیا کہ زمین کے بدلے لگان ملے گی اور محنت کے بدلے اجرت ملے گی۔ تو ان سب چیزوں کو نظریہ تقسیم دولت میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو اوکے اب یہ ہم پڑھے ہیں جزوی معاشیات۔ آگے ہم جائیں گے نظریہ پیدائش دولت۔ اب دولت معاشی پیداوار کیسے حاصل ہوگی، کون سے مختلف عوامل ہیں، ان کو کس ترتیب سے شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں عوامل وہی رہیں گے، زمین، سرمایہ، محنت اور تنظیم، لیکن اب چونکہ نظریہ پیدائش دولت ہے، پہلے تھا تقسیم دولت، ٹھیک ہے، کہ آپ کو محنت کے بدلے اجرت مل گئی اور زمین کے بدلے لگان۔ اب یہاں پہ ہے پیدائش دولت کہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے کہ کون سی چیز کو زیادہ بنانا ہے، کون سی چیز کو کم استعمال ہونا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں کچھ زمینیں ہوتی ہیں زرعی زمینیں، کچھ بنجر ہوتی ہیں، کچھ کے اوپر محنت زیادہ درکار ہوتی ہے، کچھ
ویسے ہی تیار رہتی ہیں کہ ہر وقت فصل اگانے کے لیے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ایک فصل کے بعد دوسرے فصل کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے زمین کو, تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس میں کاؤنٹ ہوں گی. تیسرا ہے نظریہ رویہ تھارت. اب یہ دیکھیں, ہر انسان کوئی کاروبار جب شروع کرتا ہے, چلے میں آپ کو کہوں, آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ویلیو زیادہ ہے. ٹھیک ہے, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی میں جتنی پروڈکٹ بناؤں گی, جتنی میری پروڈکشن ہوگی, اتنی آگے سے ڈیمانڈ اور سیل بھی ہوگی. تو اس کو کہتے ہیں نظریہ رویہ صارف. صارف ہوتا ہے کنزیومر, میں استعمال کرنے والی, یعنی کہ ایک کریم ہے اس کی صارف میں ہوں, جنہوں نے بنائی ہے وہ پروڈکشن پروڈیوسرز ہوں گے, اور میں صارف ہوں استعمال کرنے والا. تو میرے رویے کو بہت دیکھا جائے گا. جس طرح ایک میک اپ ہے, اس کو کسی نے انٹروڈیوس کرنا ہو تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی میک اپ کی پروڈکٹ ہے جو لوگوں کے روٹین یوز میں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مہینوں بعد استعمال ہوتی ہیں. اسی طرح اگر میں کہوں, میں نے مارکیٹ میں ایک چیز, چاہے وہ ڈائپرز ہیں, چاہے وہ وائپس ہیں, چاہے وہ جولری ہے, چاہے وہ, میں پہلے دیکھوں گی کہ ایک عام جنرل کنزیومر کا یا صارف کا رویہ کیا ہے, میں پھر وہ والی فیکٹری لگاؤں گی. اگر میرے پاس دو چوائسیز ہوں گی, ایک کوئی کہے گا کہ آپ پاپڑ لگا لیں بچوں کے, اور ایک کوئی کہے گا کہ آپ بیوٹی پروڈکٹ, تو میں یہ دیکھوں گی کہ زیادہ استعمال ہونے والی چیز کون سی ہے. کہ آپ بچوں کے پاپڑ کی فیکٹری میں لگاؤں گی تو وہ زیادہ ہوگی, یا پھر میں ایک کوئی ایسی میک اپ کی پروڈکٹ لانچ کروں گی تو مجھے وہاں فائدہ. تو یہ جنرل اپنے ایریے کا یا اپنی سوسائٹی کا جو رویہ ہے, اس کو دیکھ کر چیز کو بنایا جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سالوں سال بعد اب استعمال کرتے ہیں, کچھ ہوتی ہیں آپ کی ڈیلی یوزز میں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہیں کسی نئے بزنس کو سٹارٹ کرنے میں. اب آگے ہے نظریہ قیمت. قیمت کا تعین کا جائزہ لیا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, ان کی سپلائی, ان کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. تو ڈیمانڈ کم ہوگی تو آٹومیٹکلی ان کی سپلائی بھی کم ہوگی. قیمتیں نیچے آتی ہیں تو لوگ زیادہ خریدنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس لیے بنانے کے لیے سپلائی بھی زیادہ آتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, قیمت کا اور ڈیمانڈ اور سپلائی کا آپس الٹ جو ہے وہ رشتہ ہے. قیمتیں گریں گی تو چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوں گی, قیمتیں زیادہ ہوں گی تو ڈیمانڈ کم ہوگی. اس چیز کو کنسپٹ ذرا آپ سارے کلیئر کرو اپنے دماغ میں ایک دفعہ, کہ چیز قیمتیں اگر گریں گی تو ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, قیمت گر رہی ہے, فرض کریں سونا سستا ہو رہا ہے, تو لوگ زیادہ خریدنا شروع ہو جائیں گے. جبکہ جب سونا مہنگا ہوگا تو اس کے خریدار کم ہو جائیں گے. اسی طرح ایک عام جنگل کی چیزیں ہیں کہ شاید آپ اتنا فرض کریں, آپ کو ایک چیز ہے وہ بہت آسانی سے ملتی ہے, جس طرح ایک کہہ لیں اے سی ہے, اس کی اگر زیادہ ہو جائے گی قیمت تو کم لوگ استعمال کریں گے. ایک دم سے اگر چیز میں اس کی گرا دوں, میں 40,000 سے 30,000 کر دوں, تو لوگ جلدی سے خریدنا شروع کرتے ہیں. اسی طرح آف سیزن میں آج کل سیل سب سے زیادہ اس کی ہے. ایک مثال جو ہم برانڈس پہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سیل لگتی ہے تو لوگ جو ہے وہ زیادہ وہ خریدنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھے بغیر کہ سیل میں بھی شاید اتنا ان کو فائدہ نہ ہو, تو مجھے فائدہ اس لیے ہو جائے گا کیونکہ میں نے اپنی پروڈکٹ پہ 20% آف کر دیا, لیکن مجھے پتا ہے سپلائی لوگ زیادہ خریدیں گے تو میرا منافع اتنا ہی ہوگا. بس یہ ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسی اسکیمز جو ہے وہ لانچ کی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جزوی معاشیات کے تحت ہی ایک ایک کر کے تو پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک سب کا کلیئر کانسیپٹ. یہ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ ہیں, یہ آپ کے کلیئر ہونے چاہیے کیونکہ آگے جا کے اتنی زیادہ باتیں نہیں. اب کلی معیشت میں اگر آئیں گے تو اوور آل مطالعہ کیا جاتا ہے. میں نے جس طرح آپ کو پہلے ہی کہا کہ اس میں مجموعی طور پہ دیکھا جائے گا کہ پورے ملک کی قومی آمدنی کیا ہے, جتنی ہم قومی آمدنی ہے اس کو کن چیزوں پہ خرچ, جس طرح جو بجٹ آتا ہے وہ کلی معاشیات کے ضمن میں ہی اس کو لیا جاتا ہے کہ پورے ملک کی قومی آمدنی کیا ہے, ذرائع آمدنی کیا ہے. اب ہم نے جو اگلا سال چلانا ہے, ہم نے کن کن چیزوں پہ زیادہ خرچ کرنا ہے, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں زیادہ پیسہ کما کے دے رہی ہیں, کون سی چیزیں جو نقصان میں جا رہی ہے جن کے اوپر پیسہ خرچ کرنا وہ کم. یہ سب جو پوری پلاننگ ہوتی ہے یہ کلی معاشیات کے ضمن میں کی جاتی ہے. یہ ہم نے سب سے پہلی نظریاتی معیشت کی ہم نے کی اس بات تھی. سب سے پہلے نظریاتی تھی,
نظریاتی کے آگے اثباتی اور فلاحی دو تھی، اثباتی کی ہم نے ساری پڑھی، اب اثباتی کے ساتھ جو دوسری تھی وہ فلاحی تھی، اب ہم اس کا دیکھتے ہیں، اور اس میں صرف اور صرف ہم نے وہ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے ایسی چیزیں ہیں، حقائق ہیں، معاشی حقائق ہیں جو انسان کی فلاح و بہبود کو میں اضافہ کرتے ہیں، اور کون سے ایسے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ فلاحی معاشیات کے زمن میں آتے ہیں۔ یعنی کہ وہی بات ہے کہ کیا ایجوکیشن پہ پیسہ خرچ کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، یہاں پہ ہم میڈیکل کو زیادہ ضرورت ہے، تو انسان کی فلاح کس پہلو پہ زیادہ ہے، اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ سوچنا، نظریہ قائم کرنا اور پلاننگ کرنا، یہ ساری فلاحی معاشیات ہیں گی۔ اب اطلاقی ہے، اپلائیڈ ہے، اس میں تمام جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان کو اطلاقی معاشیت یا اپلائیڈ اکنامکس کہا جاتا ہے، یا عملی طور پہ پہلے ہم نے بات کی، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ نظریاتی میں صرف نظریات قائم کیے جاتے ہیں، جبکہ اطلاقی میں ان تمام نظریات کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں اطلاقی اکنامکس، معاشیات۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کا کوئی سوال تو وہ کریں۔ وعلیکم السلام حسرت، کوئی بات نہیں، جہاں سے آپ نے جوائن کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سب کا اوکے؟ اوکے کریں، کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بیٹے پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ صرف اور صرف ہم 10 منٹ کی بریک ہے، اور بریک میں میں جا نہیں رہی، میں یہیں پہ ہی ہوں، کسی کا کوئی سوال ہے تو میں وہ کروں گی 10 منٹ کے وقت، کیونکہ وہ جو 4:15 پہ کرنا تھا، لیکن میں نے کنٹینیوسلی رکھا تاکہ وہ ایک ٹاپک پورا کور ہو جائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے اتنی دیر میں وہ مجھے پوچھ لیں، ہم 10 منٹ کا وقفہ لے کے تو پھر آگے اسٹارٹ کرتے ہیں، جس نے جو اس دوران کام کرنا ہے وہ کر لے، لوگ آؤٹ مت ہوئے گے، صرف اور صرف ساتھ ساتھ جو کام کرنا ہے آپ بیٹے وہ کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، چلو۔ اچھا حسرت بیٹے، کوشش کروں گی جب شروع کے کل 10 منٹ جو ہوں گے اس میں ایک چھوٹا سا وہ آپ کو ایک ریویو یا پھر سبھی کے طور پہ یہ جو آج پڑھایا اس کو کر دوں، پھر آپ یہ کوشش کیجیے گا کل آپ جلدی سے جلدی کنیکٹ ہوں، کہ اگر اللہ کا حکم ہوا اور میں بھی ٹائم پہ کنیکٹ ہو گئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ کا شروع کے جو 5-10 منٹ ہے میں کوشش کروں گی اس کو پھر ہم ریوائز کر لیں۔ ظاہر بات ہے ڈیٹیل میں تو پاسبل نہیں ہوگا، لیکن جتنا میں کر سکتی تھوڑا تھوڑا پھر میں آپ کو یہ آئیڈیا دے دوں گی، اب کل کوشش کر لیجیے گا، یا باقی بھی جن کا لیٹ جوائن ہوا وہ پھر یہ دیکھ لیجیے گا کہ کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کسی کا کچھ سوال؟ جو عمل جو ہے ہمارا آخرت میں ہم اس کے جواب دیں ہیں، چاہے وہ ہمارا انفرادی ہے، اجتماعی ہے، معاشی ہے، تعلیمی ہے، یا پھر اقتصادی ہے، معاشرتی ہے، کچھ بھی ہے، ہم اس کا ہمارے ہر عمل کا ہم نے آخرت میں ہم جواب دیں ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں تو اسی طریقے سے ہم ہر چیز میں ہمیں حدود و قیود مسلمان کی زندگی میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حدود ہیں جس کے اندر رہ کر ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اب جہاں پہ ہمارے یہ اسلام کے معاشی نظام کی بات آتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ دنیا سے نہ ہمیں یہ ہے کہ ہم دنیا سے بالکل ہٹ جائیں، اور نہ ہمیں دنیا میں اتنا مشغول ہونے کی ترغیب ہے کہ ہم باقی چیزوں کو بھول جائیں۔ ایک اسلام ایک اعتدال، میانہ روی ہر چیز میں، چاہے وہ زندگی گزارنے کا ہے یا پھر آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کا یا لین دین، یا ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا معاملہ ہے، ہر ایک جگہ پہ انسان جو ہے وہ اسلام اعتدال کو ہی کی تعلیم دیتا ہے۔ اب اگر سب سے پہلے جو اسلام کا نظام معاشیت ہے اس میں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہر چیز کی جو ملکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک، ایک ہم نے لفظ پڑھا تھا شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، میٹرک میں ہم پڑھتے ہیں اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے، تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز جو کائنات میں ہے اس کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا ایک خلیفہ یا نائب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیارات کے ہی مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا گیا ہے، اور ہر چیز کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اور اسی لیے کہ یہی آگے بات کی، جو مالک ہے وہی اس کا بے شک بالکل کہ جو مالک ہے وہی الہ ناس ہے۔ اب جو ذات کو پیدا کرنے والا ہے وہ مالک بھی وہی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ آگے اگر کہیں تو قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ضرور ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے جدوجہد یہ کوشش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسا دیکھیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہر انسان کا جو رزق ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، انسان نہیں ہر بلکہ چلنے پھرنے والا جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تم کو زمین میں تمکن اور تصرف عطا کیا، اور ہم نے اس لیے کہ تمہارے لیے اسباب معاشیت پیدا کی ہے، تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں کیا بھی دیا کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے لیکن شکر کم بجا لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، اور بے شک ہم اتنے نہ شکر ہیں۔ اگر آپ صرف یہ باتیں تو آپ بھول جائیں، کبھی زندگی میں اتنا بھی ہم نے شکر نہیں کیا کہ جو ہم ایک آنکھ جھپکتے ہیں، کبھی غور کرنا کہ صرف ایک سیکنڈ کے لیے اگر یہ نہ جھپکنا خراب ہو جائے، اس کا جھپکنا، تو ہم کتنی بڑی اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور ہم کبھی ایسے ہزاروں کیا کروڑوں افعال ہیں جو ہمارے اپنی ایک ذات کے ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں، جس کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ شکر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں پھر اندازہ اس طرح توجہ دلاتا ہے کہ بے شک تم شکر کم بجا لاتے ہو۔ تو بیٹے بات صرف یہ پیسے روپے دولت ڈگریوں چیزوں کی نہیں، پہلے اپنی ذات سے ہی ہمیں شکر کا کرنا چاہیے کلمہ، اس کے بعد یہ باقی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر واپس اس طرف پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، تو یہی ہے کہ انسان اسلامی جو نظام ہے وہ مادی سے پہلے اخلاقی زیادہ ہے، جس میں پہلے شروع میں ہم نے بات کی کہ مغرب کا جو ہے اقتصادی نظام وہ آل ٹو آل وہ مٹیریلسٹک گین ہے، وہ مادی کے اوپر گھومتا ہے، لیکن جو اسلام کا ہے وہ مادی کے ساتھ سب سے پہلے روحانی جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ توجہ دلاتا ہے، روحانی بنیادوں پر۔ اب توحید کے اصول کے تحت رزق کا چشمہ اللہ کی ذات ہے، اس بات پہ ہمارا ایمان بھی ہے اور یقین بھی الحمدللہ۔ اسی کے قبضے میں آسمان اور زمین ہے، رزق میں زیادتی یا کمی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس بات کا بھی ہم سب کو اندازہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کہ کسی کو یہ ایک اسلام کی خصوصیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کہ کسی کو زیادہ نوازتا ہے اور کسی کو کم، لیکن اس کی بھی مصلحت ہے۔ بطور مسلم ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم ہر چیز کے آگے جواب دیں ہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا جو ہے ہم پر فرض بھی ہے اور لازم بھی ہے۔ تو یہاں وہی بات وہ کہتے ہیں کہ قبضے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، انسان کو جو چیزیں عطا کی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات یہ کہ انسان کو اسلام نے مکمل طور پر کمانے کے لیے آزاد دی ہے، لیکن صرف حلال چیزوں کو کمانے کی۔ یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ اسلامی اور مغربی اقتصادی نظام کا سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ آزادی دیتا ہے اسلام، پوری آزادی دیتا ہے، رنگ نسل زبان فرقے کے بغیر آپ کو اسلام آزادی دیتا ہے کمانے کی، چاہے آپ کچھ بھی کمائیں، لیکن صرف جائز طریقوں سے اور صرف حلال چیزیں۔ مطلب کہ دیکھیں ہمیں شراب صرف حرام ہی نہیں بلکہ شراب کا کاروبار، اس کی تشہیر، اس کو لانے لے جانے، ہر چیز حرام قرار دی گئی ہے۔ تو جب آپ کو اجازت ضرور ہے لیکن حلال اور طیب چیزوں کی پروڈکشن کی، ان کو کمانے کی، ان کو بنانے کی۔ یہاں تک سب کا پوائنٹ کلیئر ہے کہ اسلام ضرور آپ کو آزادی دیتا ہے پورے جو مرضی روزگار کمانے کی، جتنا مرضی، اسلام میں کوئی پابندی نہیں کہ آپ کم پیسے کمائیں زیادہ پیسے کمائیں، لیکن صرف حلال طریقوں سے اور جائز کاروبار سے۔
اس کے بعد آپ کی کمائی کے اوپر ضرور کچھ وہ لگتے ہیں، اصول ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اگر صرف کمانے کی بات کی جائے کسب حلال کی، تو انسان سب لوگوں کو آزادی ہے ہر چیز معاش کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی آپ کو مکمل آزادی ہے۔ اب مقصد کیا ہے، یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اسلام نہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کے رہیں، اور نہ ہی دنیا میں اتنا مشغول ہوں کہ آپ دین اور دنیا دونوں کو بھول جائیں اور صرف اپنی ذات میں ہو۔ تو اسلام کا مقاصد معاشیت اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کسب حلال پہلے بات ہوگی، اور اس کے بعد جو آپ کی کمائی ہے وہ نیکی کے تمام مصارف پر خرچ کرنے کی، جیسے مساجد کو، جہاد کے لیے، دعوت دین کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، غریب نداروں، یتیموں، مسکینوں کے اوپر۔ اور یہ جس طرح کمائی کے لیے تو آپ آزادی ہے، لیکن ویسے ہم نے پہلے بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خرچ کرنے کی کہاں کہاں ترغیب بھی اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کہاں کرنا آپ کے لیے بطور ثواب بھی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا باعث بھی ہے۔ تو وہ جا بجا وہ کہتے ہیں قرآن پاک بھرا پڑا ہے کہ ترغیب دی گئی ہے کہ کہاں کہاں آپ نے اپنی کمائی کو خرچ کرنا ہے۔ اور یکساں حق معیشت، یہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ رنگ، نسل، زبان، فرقے، سب کے بغیر ہر ایک کو مکمل آزادی ہے۔ یعنی کہ اگر دیکھیں آپ زراعت کے پیشے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو مکمل آزادی ہے، آپ اپنی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پوری آزادی ہے۔ آپ درس و تدریس سے وابستہ ہو جائیں، آپ چاہے مزدور بن جائیں، آپ چاہے کہیں پہ بھی جا کے وہ کام کرنا، کسی دکان پہ شروع کر دیں، ہر چیز سے آپ کو مکمل آزادی ہے۔ کسی بھی چیز پہ آپ کو اسلام کوئی پابند نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ عورتوں کو اس کچھ جگہ پہ کام کرنے کے لیے اپنے پردے اور جو بھی حدود و قیود اسلام کی ایک عورت کے لیے ہیں وہاں وہ جو ہے باتیں ضرور ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ ہر جگہ اس کے، بلکہ اس کو تو ایک سائڈ پہ کر دینا چاہیے، شاید مجھے وہ یہاں پہ نہیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو ہر جگہ ہر انسان کو یکساں مواقع فراہم کیے ہیں، کہیں پہ بھی کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آگے اگر چلیں تو وہی بات جو میں نے کی کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے نوازا، کچھ کو کم نوازا ہے۔ سین کا رکھنا آخرت میں وبال ہے، اور زیادہ خرچ کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ کی وعید ہے۔ مال کو صرف اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی ضرورت سے زیادہ جتنا بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی احسن بات ہے۔ اور جہاں پہ ہم اسلام کی معاشی نظام کی خصوصیات دیکھتے ہیں تو یہ فلاحی نظام ہے، جیسے پہلے ہم نے بات کی، ہم یہ مادی نہیں ہے، یہ دوسروں کی فلاح و بہبود، غلط کام کو ناجائز طریقوں سے پیسے کمانے کی بالکل مذمت کرتا ہے۔ یہاں پہ عوام الناس کی وہی بات ہے کہ آپ کو بنیادی طور پہ ہمیں انہی چیزوں پہ کام کرنے کی کو کمانے کے لیے یا پھر انہی ذرائع کو استعمال کر کے کچھ کسی بھی چیز کی طرف جانے کی اجازت ہے جس میں کسی کا نقصان نہ ہو، عوام الناس کی فلاح ہو بہبود زیادہ مقصود ہوتی ہے۔ اور اس طرح اسلام کا بیت المال کا شعبہ بھی اسی اصول پہ چلتا رہا ہے کہ جہاں پہ کچھ زیادہ غریبوں، مسکینوں اور ان کے وظیفے آپ کو شاید یاد ہو خلفائے راشدین کے دور میں مقرر کیے گئے تھے، وہی روش جو ہے وہ اسلام کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امداد باہمی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ترغیب دیتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی، اور جس طرح آگے اللہ تعالیٰ کی وہ ایک آیت تھی قرآن پاک کی انہوں نے کوٹ کر دیا، وتعاونوا علی البر کے، اور نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے دور رہو۔ یہ 3-4 آیات کی ترجمہ ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرے و معاشیت میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسلام ترغیب بھی یہ دیتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب جہاں تک کفالت عامہ کا ہے تو ہمیں خود پتہ ہے کہ ہر شہری انفرادی طور پہ زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں کے اصول اسلام میں بہت واضح طور پر بتائے گئے ہیں کہ جب آپ نے کمائی جس طرح ایک مرد کی دیکھ لیں، گھر کا سربراہ ہے اور اس کی کمائی پہ اس کے بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہیں جو اسے اٹیچ ہیں، تو یہ بھی ایک اسلام کے نظام کی ہی خصوصیت ہے کہ کفالت عامہ ہے۔ اور ایک بتاتی ہوں کہ جب خلافت راشدہ میں وظائف اور مقرر کیے گئے تھے بہت سارے لوگوں کے، جس میں لیکن چھوٹے بچے کا وظیفہ تب لگایا جاتا تھا جب اس کی ماں دودھ اس کو چھڑوا دیتی تھی۔ تو ایسی صورت میں ایسا ہو گیا کہ اکثر لوگوں نے صرف وظیفے کی لالچ میں بچوں کو جلدی دودھ چھڑوانا شروع کر دیا تاکہ اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ تو پھر اس صورتحال کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے اسی وقت بچے کا پیدائش کے وقت ہی وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ اس کے حقوق جو ہیں وہ نہ اس طرح سے والدین جو ہیں ان کا حق مارے، تو انہوں نے پیدائش سے ہی بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ تو اسی طرح باقی گورنمنٹس کو بھی، یا چاہے وہ آج کی ہے یا کسی بھی دور کی رہی ہو، تو ایسے معاملات میں کرنے کی ہے کہ جس میں عام عوام کا جو ہے وہ فائدہ ہو۔ معاش کے بعد علاج کا بندوبست وہ اس کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن جہاں تک کہتے ہیں کہ لوگ ایک آپ دیکھو، ہمیں یہی حکم ہے ارد گرد کے لوگوں میں جو آپ کو لگے کہ جو ضرورت مند ہے، جو اس قابل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کی ہے، تو ان کی مدد کرنا، ان کے لباس کو خوراک، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ رمضان کا مہینہ تو ماشاءاللہ ہر طرف ہی ایک دوسرے سے تعاون کی مثالیں ملتی ہیں، لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی زکوٰۃ بھی ہم مخصوص اسی مہینے میں نکالتے ہیں، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو اسلام جو ہے وہ صرف رمضان میں نہیں، ہر ایک بات پہ یہی تصور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ نماز اثر کے لیے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا ہے، بیٹے ایگزیکٹ ٹائم مجھے نہیں پتا، آپ لوگ اس ایریا کے ہو تو کل سے آپ مجھے بتا دو، میں اس ٹائم پہ آپ کو اثر کے لیے وقفہ دے دیا کروں گی، کیونکہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ آپ لوگ کس کس جگہ سے ہیں۔ میں تو جس طرح لاہور سے ہوں، ہمارے یہاں تو ابھی وقت تھا، لیکن مجھے ایک میسج ایک اسٹوڈنٹ کا آیا کہ اثر کا وقت ہو گیا ہے ان کی جماعت کا، تو بیٹے پھر آپ مجھے وہ بتا دیں تاکہ میں اس حساب سے آپ کو کل وقفہ دے دوں، ٹھیک ہے؟ وہ بچہ اب یہاں پہ نہیں ہے، وہ چلے گئے، آف لائن ہو گئے ہیں، لیکن وہ یہ میسج کر کے گئے ہیں کہ اثر کا وقت ہو گیا ہے اور نماز کروانی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، کیونکہ میرا تو یہاں پہ میں لاہور سے ہوں، تو تھوڑا سا رہ گیا، اتنا زیادہ ہے بھی نہیں اب الحمدللہ۔ اچھا، اب آگے اگر ہم چلیں تو کفالت کس حد تک کی جائے گی، تو وہی بات ہے، کفالت سب سے پہلے تو بنیادی ضروریات کو پورا کیجیے گا، اس کے بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد پرائیورٹیز طے کی جاتی ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، 99 ہجری سے 101 ہجری تک ان کا دور خلافت رہا ہے، اور ان کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں۔ بہت زیادہ اصطلاحات اس 2 سال کے وقفے عرصے میں انہوں نے کی، تو ان کے ذرا ایک واقعہ سنیں آپ سارے، کہ ان کے دور میں جب وہ خلیفہ راشد تھے، ایک گورنر کے نام خط لکھا کہ لوگوں کو جو ہیں وہ جو بھی مالک بیت المال میں ہوتا تھا، کیونکہ لوگوں کے وظائف مقرر کر دیے جاتے تھے، تو انہوں نے لکھا کہ ان کو ادا کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے ادا کر دیے ہیں، لیکن ابھی بھی رقم بچ گئی ہے، تو اس کا میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ایسے قرض داروں کو تلاش کرو کہ جنہوں نے اپنے بغیر ندانی کے کاموں میں یا بغیر فضول خرچی کے قرض، یعنی کہ ضرورتاً جنہوں نے قرض لیا وہ قرض ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں پرائیورٹی کیا طے کی کہ بنیادی ضروریات جب سب کی پوری ہو گئی ہیں، تو سب سے پہلے ان قرض داروں کو ڈھونڈو جنہوں نے اپنی کسی خاص ضرورت، یعنی کہ اڑانے کے لیے نہیں، عیش و عشرت کے لیے نہیں، کسی خاص مخصوص ضرورت کے تحت انہوں نے قرض لیا تھا، اور وہ نہیں ادا کر سکتے، تو ان کا قرض ادا کرو۔ گورنر نے لکھا میں نے ایسے تمام قرض داروں کو ڈھونڈ کے ان کا قرض ادا کر دیا، ابھی بھی بیت المال میں بچا ہے، اب اس کا کیا کروں؟ تو دوسرا مصرف انہوں نے یہ کہا کہ پھر ایسا کرو کہ ہر ایسے کوارے کو تلاش کرو کہ جس کے پاس مہر ادا کرنے کی رقم نہیں ہے، تو اس کا مہر ادا کر کے اس کا نکاح کروا دو۔ انہوں نے کہا میں نے تمام ایسے کواروں کو ڈھونڈ کے ان کا نکاح کروا دیا جو مہر کی وجہ سے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، اب بھی پیسے بچے ہیں تو کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا ہر ایسے ذمہ کو ڈھونڈو جس کا جزیہ اور وہ مفلسی کے باعث اپنی زمین پر کاشت نہ کر سکا ہوتا ہو، اس کا قرض ادا کر دو۔ یعنی کہ یہ دیکھیں کہ سب کام جو خلیفہ وقت جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، پرائیورٹیز بتا رہے ہیں، وہ کیا کیا ہیں کہ عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے ہی سب کام کیے ہیں۔ تو اسی لیے اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ فلاح و بہبود کفالت کی حد کے ساتھ
کفالت کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے بعد غیر سودی معیشت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہر قسم کا سود کا لین دین جو ہے وہ اسلام میں منع فرمایا گیا ہے، چاہے وہ آپ کسی سرکاری سطح پہ ہے، چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہے۔ اسلام سود کا مکمل طور پر جو ہے وہ کرتا ہے، کیا کہیں گے، رد کرتا ہے، ممانعت ہے، حرمت ہے سود کی۔ معاشی استحصال ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ناجائز بطوروں کسی کا حق ادا مار کر آپ کمائی نہیں کر سکتے، کسی یتیم مسکین کیا آپ ایک عام انسان توانا کا بھی غلط طریقے سے مال جو ہے وہ نہیں ہتھیار سکتے۔ معاشی استحصال کی نفی اسلام نے کی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیت جو ہے کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پان سے سب شیطانی کام ہے، پس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ ان تمام میں ہمیں مال کو بتا دیا کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں کہاں پہ زیادہ جو ہے وہ بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہو جاتی ہے اس حدیث سے کہ رشوت اور سفارش اور اس طرح کے تمام جو ہے معاملات ان کو اسلام سختی سے منع کرتا ہے۔ نظام زکوٰۃ اور عشر انٹروڈیوس کرایا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم پیسہ جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتا رہے، جہاں جہاں پیسوں کو امیروں سے غریبوں تک جو ہے وہ پیسے کے ارتکاز کی ترغیب کا یہی سبب ہے کہ زکوٰۃ صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض کی گئی، اور زرعی زمین پر اور برانی زمین پر اس حساب سے ٹیکس جس کو عشر اور عشور کے نام سے جانا جاتا ہے، تو وہ اسلام جو ہے وہ متعارف کرواتا ہے۔ اب آگے اگر بات کریں تو ارتکاز دولت کی حوصلہ شکنی، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو اسلام اس چیز کو بڑا اسلام اس چیز کو کی ترغیب دیتا ہے کہ دولت جو ہے وہ امیروں سے غریبوں کی طرف چلنی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں دولت کا ارتکاز۔ جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس زیادہ، جو جن کے پاس ہے وہاں سے غریبوں تک چلے، اور اس کے لیے کیا کیا نظام ہے ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں زکوٰۃ کے کی ترغیب دی گئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی، صدقہ ہے، خیرات ہے، اس طرح کے تمام جو معاملات ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ دولت ایک جگہ پہ نہ رکی رہے۔ اور ذرائع معاش کہ صرف جائز صورتوں سے، جیسے پہلے بات ہوئی، صرف حلال کمانا ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، اور حلال چیزوں کی ہی تجارت کی اور استعمال کی پابندی۔ ایسا نہیں کہ صرف شراب حرام ہے، تو بلکہ شراب کو بنانا، اس کو لے کے لانا، لے جانا، بیچنا، وہاں پہ کام کرنا، ہر طرح کے اس سے جڑا ہر کام جو ہے وہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ صرف آپ طیب اور پاک اور حلال چیزوں کی ہی وہ جس کو کہتے ہیں خرید و فروخت جائز ہے۔ اخراجات کے اصول آپ کو بتا دیے ہیں کہ کہاں پہ لینا ہے، کہاں زیادہ خرچ کرنا ہے، کہاں کم خرچ کرنا ہے، کہاں پہ خرچ نہیں کرنا، بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور آپ کے ارد گرد جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اسلام ظہیر اندوزی اور پیسوں کو جوڑ کے رکھنے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ یہاں تک آپ کا الحمدللہ اللہ کے حکم سے ایک چیپٹر اختتام کو پہنچا۔ آگے آپ لوگوں کا کوئی سوال تو بیٹے آپ مجھے ضرور کرو، جن کا اوکے ہے وہ اوکے کر دیں۔ یہاں پہ اللہ کے حکم سے ایک ہمارا چیپٹر اختتام کو پہنچا، الحمدللہ۔ چلو اوکے اوکے، جن کو آواز نہیں بیٹے آپ اپنا ذرا واچ کر لو، کسی کا کوئی سوال ہے تو بیٹے بھی 15-20 تقریباً، ہاں 15 منٹ تقریباً ہے، تو آپ ضرور بیٹے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو مور دین ویلکم۔ چلیں الحمدللہ ایک چیپٹر ہمارا اختتام کو ہوا۔ کل یہ چونکہ بنیادی تھا، یہاں پہ کانسیپٹ کلیئر کروانا ضروری تھا، اس لیے ذرا میں نے تفصیلاً آپ کو یہ بتایا کیا۔ آگے انشاءاللہ تعالی اگر وہ
تھوڑا سا اسپیڈ اس لیے پکڑنی پڑے گی، کسی دن زیادہ کام کریں گے کیونکہ 9 چیپٹر ہم نے یونٹ اپنے 6 دنوں میں مکمل کرنے ہیں۔ ابھی بھی کسی کا سوال ہے تو بیٹے وہ کل بھی 15 منٹ تک یہ بتائے، اور ویسے تو 15 منٹ ایکسٹینشن ملتی ہے وہ بھی ہے، لیکن 5:15 تک ہماری ابھی کلاس جاری ہے۔ انشاءاللہ بیٹے کسی کو ٹھیک ہے، اور کسی کا کچھ تو بیٹے ٹھیک ہے بیٹے، کسی کا کوئی سوال دوبارہ کر لیں، وقت ابھی ہے۔ میں یہیں پہ ہوں ابھی، ایک یونٹ ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا۔